Khawateen Hazrat, welcome back to the 377th episode of Thought Behind Things. Today is the 27th of October 2023 اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جن کو بلانے کا مقصد یہ تھا. ایک تو ان کی پرسنل جرنی ہیز بین فیئرلی انٹرسٹنگ، بٹ اسی کے ساتھ ساتھ ہی از ایکچولی دا ریکٹر آف گفٹ یونیورسٹی ان گجرانوالہ. ناؤ آئی اسپوکن ٹو اے لاٹ آف پیپل فرام دی اکیڈیمیا بیسڈ آؤٹ آف اسلام آباد، لاہور اور کراچی، بٹ ایک سمجھ لیں کہ ایمرجنگ سٹی، اس میں اکیڈیمیا، پرائیویٹ سیکٹر پرٹیکولرلی، ہاؤ از دیٹ پرفارمنگ اینڈ ہاؤ از دیٹ potentially going to support empowerment on a grassroots level. Again میں جس تھاٹ سے اوریجنلی بلایا تھا، جو کانورسیشن میں نے کرنی تھی، وہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہوئی. an extremely passionate person, someone who genuinely believes in trying to empower Pakistan, empower the people that he's surrounded with. He's had almost a 12-year tenure at IB as well, one of the leading minds behind setting up the entrepreneurship center there. Previously LUMS, and then academia میں ان کا بہت ڈیٹیلڈ وہ رہا ہے, which is mostly what we focused on. There are a lot of زیادہ, to be very honest, ان کی جو آج کی پوڈ کاسٹ ہے اس میں we covered his journey, but there are a lot of very interesting anecdotes and learnings hidden within that journey, اور جو کہ انہوں نے اس کے اندر شیئر کیے ہیں. I hope this conversation is valuable for you. I know I learned a lot of things. اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگر آپ پرانے ہیں تو لائک کرنا مت بھولیے گا. It really helps the algorithm. اگر آپ کے پاس کوئی تھاٹس ہیں تو ہمیں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور آ کے بتائیں. I would love to listen to you and it really helps improve the quality of conversation. اسی کے ساتھ ساتھ نیچے لنک کے اوپر کلک کر کے overseas Pakistanis can help support the channel. It really helps us sustain ourselves and remain independent for as long as possible. But anyways, this is Dr. Shahid Qureshi on TBT, Islamabad studio. شاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی الحمدللہ جی. اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیں پہلے تو a little bit of a background. Where were you born and early life آپ نے کہاں میں گزاری؟ جی ماشاء اللہ, تھینک یو ویری مچ مزمل صاحب. آئی واز بورن ان فیصل آباد, اور لاہور کے قریب تھرڈ لارجسٹ بگیسٹ سٹی. اور یہاں سے ارلی اسکولنگ پہلی دوسری جماعت وہ مجھے یاد نہیں ہے. تو 1971 وی لیفٹ فار یونائٹیڈ اسٹیٹس. اچھا. تو والد صاحب جو ہیں وہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں تھے, پی ایچ ڈی کے لیے یونائٹیڈ اسٹیٹس اربانا شیمپین شکاگو چلے گئے. سو آئی ریممبر گوئنگ ٹو یونائٹیڈ اسٹیٹس ان کلاس 3, 4 and 5. ٹھیک ہے, 3 years کے لیے. ایگزیکٹلی. سو دیٹ واز, آئی سا اے ویری ڈفرنٹ پرسپیکٹو. رائٹ. اور اس کے بعد پھر 3 سال وہ کر کے یو گائز کیم بیک. اٹ واز لائک لیٹ somewhere 74, 75 we came back. صحیح ہے. اور یہاں پہ پھر واپس فیصل آباد؟ جی فیصل آباد آئے, اور یہاں پر ایک پاکستانی پرسپیکٹو میں اس زمانے میں انگلش اسکول بھی بہت کم تھے, قریب ترین اسکول تھا. تو وہاں پہ جانا شروع ہو گئے, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ اپنا میٹ بھی ساتھ لے آئیں. صحیح ہے. اور اپنا ایک رائٹنگ پیڈ بھی مشکل تھے تو تختیل ساتھ لے آئیں, اور اس کو صاف کرنے کے لیے ایک مٹی ہے وہ بھی ساتھ لے آئیں. تو دس از ہاؤ آئی فنشڈ مائی کلاس 5. اور یہ کون سی اسکول تھا؟ یہ وہاں پر ایک اسکول تھا, رحمانیہ ہائی اسکول. صحیح ہے. اور یہ اس میں ماشاء اللہ پاکستانی عام لوگ آتے تھے, اور وہاں پر ایک تالاب بنا ہوا تھا جس میں چھٹی کے وقت وہ اپنی تختی کو دھوتے تھے اس کو بریک میں, اور اس کو صفائی کر کے پھر دوبارہ تیار ہو جاتے تھے. تو آئی لرنڈ ہاؤ ٹو میک اے قلم اینڈ دوات اینڈ سو آن. تو اس کی وجہ سے ہماری ہینڈ رائٹنگ اور وہ چیزیں تھوڑی سی ڈیولپ ہوئیں. تھی دنیا بھر میں ٹیکنالوجی بہت ایوالو کر چکی ہے. اب آپ گھر بیٹھے ایک موبائل فون سے پوری دنیا میں کسی قسم کی بھی ڈفرینٹ ایسٹس, اسٹاکس یا ایون کرپٹو کرنسیز خرید سکتے ہیں. جہاں پر یہ ٹیکنالوجیکل ایولیوشن آئے وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی حالات ایسے ہیں کہ اکانومی ایک ایسی جگہ پر پہنچی ہوئی ہے کہ بڑے آج کل برے حالات ہیں. انفلیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, سیونگز ہماری ڈپلیٹ ہو رہی ہیں. زیادہ تر لوگ انویسٹمنٹس کرتے ہی نہیں, اور جو کرتے بھی ہیں وہ 90% لاسز انفارچونیٹلی بناتے ہیں. اسی پرابلم کو سالو کر رہا ہے Sarmaya.pk, جو کہ اپنے فائنینشیل ٹریڈنگ پلیٹ فارمس پہ ٹریننگس بھی آفر کرتا ہے اور ڈیٹا بھی آفر کرتا ہے, جس سے آپ پوری دنیا کی
مارکیٹس خاص کر پاکستانی مارکیٹس کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنی انویسٹمنٹس اور ٹریڈنگ میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ارج یو ٹو چیک آؤٹ سرمایہ فائنینشیلز پلیٹ فارم. اٹس اے ریمارکیبل پلیس جہاں پر آپ کو بہت انٹرسٹنگ رپورٹس کے تھرو ڈیٹا بھی ملتا ہے, انویسٹمنٹ کی ایڈوائس بھی ملتی ہے, اور خاص کر ان کی ٹریننگز جہاں پر ان کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ آپ کو کرپٹو اور اسٹاک مارکیٹ اور کموڈیٹیز اور ایسٹس کے اندر ٹریڈ کر کے پیسے کمانا سکھاتے ہیں. سو چیک آؤٹ دا پلیٹ فارم اینڈ چیک آؤٹ دیئر ٹریننگز. ناؤ بیک ٹو دا پوڈ کاسٹ. زبردست. اور آپ نے ہائی اسکول تک یہیں پہ پڑھا؟ یہاں سے پھر ہم موو کر گئے. یہاں ایک اسکول تھا جو گورنمنٹ کا تھا, گورنمنٹ ٹیکنیکل ہائی اسکول. اچھا. تو آئی تھنک کہ وہاں پہ یہ بھی پاکستان میں کچھ اسکول ایسے بنائے گئے تھے جہاں 6, 7 and 8 میں میکینیکل ورک اینڈ ووڈ ورک اینڈ الیکٹریکل ورک سکھایا جاتا تھا. ریئلی؟ یس. تو اس میں آئی ریممبر ورکنگ آن اے لیتھ مشین اینڈ اے ڈرل مشین. تو ہم نے ایک ہتھوڑی بنائی, پھر لکڑی کا ایک ٹیبل بنایا, پھر وائرنگ کی. اور یہ گورنمنٹ ہائی اسکول؟ یہ گورنمنٹ تھے, یہ گورنمنٹ ہائی اسکول. اور اس میں 6, 7, 8 میں پڑھایا جاتا تھا, اور پھر 9th 10th میں بورڈ کی تیاری کرائی جاتی تھی. اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی مزمل صاحب کہ وہاں پہ جو لائق بچے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ اس کو بس گزارو, یو فوکس آن یور نمبرز. رائٹ. اینڈ وین آئی لک بیک, تو وہ جو تھوڑا سا ہم نے ٹائم گزارا ہے اس کا امپیکٹ کافی ہے. یعنی ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ ہم, اور میرے بعض کلاس فیلوز جن کے نمبر کم تھے وہ ان سکلز کی بنیاد پر زندگی میں کچھ کر چکے ہیں. تو اٹ ہیڈ این امپیکٹ. اٹ واز اے ویری تھاٹفل تھنگ آئی تھنک وچ دے براٹ اٹ فرام یورپ سم ویئر. بٹ دے ڈنٹ پرسو اٹ though. They brought it while saying کہ نمبرز پہ فوکس کرو. جی. وہ ٹیچرس کو شاید اس کی اہمیت نہیں تھی, وہ کیونکہ نا وہ زمانہ ہی نمبرز کا تھا, گریڈس کا تھا, یا ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ. تو اس زمانے میں ہمیں بھی کہا جاتا تھا وہ قمر صاحب کے بیٹے کے اتنے نمبر آئے ہیں, آپ نے بھی اتنے نمبر لینے ہیں. تو ٹیچرز بھی کہتے تھے یہ ٹاپ 10% والے نا یہ بورڈ کے لیے وقف ہو گئے, یہ بورڈ کے اندر جائیں گے, باقی جو مرضی کرو یار, کھیلو, یہ میکینیکل ورک شاپ میں جاؤ. حالانکہ وہ پتہ نہیں تھا کہ یہی اصل کام کر رہے ہیں ایکچولی. تو دیٹ واز اے مسکنسیپشن. وہ شاید بنانے والے ان کو شاید سمجھا نہ سکے جنہوں نے اسکول ڈیزائن کیا تھا. Right. Were you one of those top 10%? How were you in the numbers actually game? وہ میرا خیال ہے کہ وہ والد والدہ پڑھے لکھے تھے, تو انہوں نے بھی جج کر لیا کہ نمبرز کا زمانہ ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی, میڈیکل کالج. تو والد صاحب تو ہمارے کیئر فری, کہتے تھے یار ایڈونچر کرو. وہ خود انہوں نے سزوکی اپنا کیری لوڈر لیا, اس کو گاڑی بنا لی. He was raised in the US. تو وہ نا ایڈونچرس تھے. اب والدہ مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ پریشان تھیں کہ نمبرز, گریڈس. تو وہ پھر نا والدہ کی طرف سے پھر میمورائزیشن اور سوسائٹی کی طرف سے پریشر بنا کہ ماموں سے بل انجینئر ہے وہ بننا ہے. تو ہم ہمیشہ کسی کا خواب بنے رہے. تو اس خواب کی وجہ سے نمبرز اور ٹاپ 10. تو مجھے نہیں یاد کہ ہم وہ جو میرا بچپن کا US کا ٹائم ہے نا اسکول کا, وہ مزیدار ٹائم تھا. کریٹیوٹی, انوویشن, کتابوں کے بغیر گھر میں آنا. اور امریکن اسکول میں وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اور ان ایکٹیویٹیز کے نمبر ملتے تھے, اور ہر 3-4 مہینے بعد ان نمبرز کو آپ بیچ سکتے تھے. وہ مارکیٹ لگتی تھی. اور آپ نے, میں نے بیہیویئر اچھا کیا ہے, پرفارمنس اچھی ہے, تو آئی کین سیل دوز نمبر اینڈ بائی سم کینڈیز. تو وہ بچوں کو 70s میں بھی. اور انٹرسٹنگ چیز ایک اور, دے انگیج ان اردو ٹیچر فار می ان کنگز ایلیمنٹری اسکول فار می, فار ون کڈ. تو میں جب سوچتا ہوں, میں نے پوچھا ایسا کیوں ہے, تو بتایا کہ انسان کی رسپیکٹ ایکچولی, your mother tongue is your bird in hand. It's your biggest resource. تو یہ ایک میری انٹرسٹنگ ٹرانزیشن ہے جو اس ٹیکنیکل ہائی اسکول سے میری میٹرک میں. سو ایونچولی میٹرک اینڈ FSC آپ نے کس ایئر میں کمپلیٹ کیا؟ 1982 I did my metric. I got the first position in school. Right. And then a government college Faisalabad. Right. Scored reasonably well. How was that? Government college Faisalabad, my assumption is would be a fairly well-established quality institute at the time. Was that the experience you had? It was, I think, number 2 and 3 after Government College Lahore. But once again, actually, it was all competitive in terms of getting final grades. Right. تو اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ اردو کی ٹیوشن بھی پڑھ لو, اسلامیات کی بھی پڑھ لو. تو وہ بڑا ڈائلیما تھا. یعنی وہ اسکول کالج آتے تھے تو وہ ایک رش تھا, اور وہاں پر ہم کہتے تھے یا ٹیوشن میں پڑھ لیں گے. ٹیوشن میں جاتے تھے, ٹیوشن پڑھانے کا ماڈل بھی اس زمانے کا ڈفرینٹ تھا. دائرے میں 10 لوگ بیٹھیں اور کاربن پیپر ہے, رائس پیپر ہوتے تھے. رائٹ. تو جو پروفیسر لکھتا تھا
اس کا جو انگوٹھے میں نا ایک نشان پڑ جاتا تھا, اتنا پریشر سے لکھنا پڑتا تھا. تو الٹی دیکھ کر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ وہ ایسے لکھ رہا ہے, آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں. ہم کہتے تھے وہاں بیٹھ کر ہم کہتے تھے ادھر سے سمجھ لیں گے, وہاں کالج جا کر کہتے تھے ادھر سے سمجھ لیں گے. تو اٹ واز پیور موسٹلی 80-90% میمورائزیشن. تو اس میں فرینڈشپ کا ٹائم بھی نہیں ملا کیونکہ مقابلہ ہے, بھاگنا ہے, آنا ہے, شام کو ٹیوشن ہے. تو آئی تھنک کہ وہ کوئی بہت مزیدار ٹائم نہیں ہے ہمارا. اسکولنگ واز ریلیٹیولی بیٹر, وہ بھی میمورائزیشن میں گزر گیا. What about university then? 82 میں you graduate and 84 میں FSC کی. اور جب ہم یونیورسٹی پہنچے تو وہاں پر پہلے ہماری امی کہتی تھیں کہ بیٹا کیریئر بننا ہے تو ٹاپ 10 میں آنا ہے. اور جب وہاں پہنچے تو امی نے اس وقت تک ہمیں ٹیون کر دیا تھا, اور وہاں ہم نے پوچھا ان کا یہاں بھی ٹاپ 10 میں آنا پڑے گا. ہم سمجھتے تھے کیریئر بن گیا, ان کا نہیں, یہاں پر بھی ٹاپ 10 میں آنا پڑے گا. تو وہاں پر بھی وہ سیم اسٹریٹجی کام کی. میمورائزیشن, نمبر آف شیٹس, ریپروڈکشن, ریممبر دا نیومیریکلس اینڈ ریممبر دی آنسرز. اور الحمدللہ I got the first position. So you were in UET? UET at Lahore, but Texla campus. Okay, because this was a very turbulent time for UET as well. There was a lot of student union politics and a lot of people who graduated during this time. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 7 سال میں گریجویٹ کیے, 8 سال میں گریجویٹ کیا. How was it like? It was 5 years. ٹھیک ہے. And I remember that ہڑتالیں ہو رہی تھیں. ہڑتالیں بھی ہو رہی تھی, and we saw the real abuse of powers by young men, and how you see the kids were encouraged to do these things, violent things. لیکن الحمدللہ وہ پھر بھی ہم ایک سیریس پڑھائی بھی ہو گئی, الحمدللہ مناسب ہو گئی. لیکن پوائنٹ یہ تھا کہ جو بھی ہمارا کانٹینٹ تھا وہ, یعنی ہم نے ڈفرینشیل ایکویشنز پڑھی, اتنا میتھمیٹکس پڑھا, لیکن وہ جتنا بھی میتھمیٹکس تھا وہ اس کا جو ریلیونس تھا نا, وہ بہت کم ٹیچرز کو ریلیونٹ بنا پائے. 5% کہہ لیں, 10% کہہ لیں. تو اتنی انرجی جو ہماری لگی ان 5 سالوں میں, کسی بھی سبجیکٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں. یعنی کتاب پڑھنے کا تو نوٹس ہیں, یو جسٹ ٹیک دیز نوٹس اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو ریپروڈیوس دیٹ. لائبریری جانا, کتاب خریدنا, یہ ایک دیٹ واز اے مسنگ ایلیمنٹ. یعنی ہماری لیبارٹریز بھی اگر ہیں تو اس کا استعمال ریلیٹیولی کم تھا. کوئی انٹرسٹ آف نالج سیکنگ نہیں تھا, جو کہ اگر آپ باہر دیکھتے ہیں تو باہر وہ بس سے بھی بندہ ٹریول کر رہا ہے, وہ کتاب پڑھ رہا ہے, وہ کہیں جا رہا ہے, وہ کوئی آڈیو بک سن رہا ہے, وہ بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یونیورسٹی کیمپسز میں پاکستان میں جو لائبریریز ہوتی ہیں وہ ایک چھوٹے سے ڈارک کارنر میں ہوتی ہیں اور خالی پڑی ہوتی ہیں. آپ امریکہ وغیرہ میں جاتے ہیں, لائبریریز آر اے تھنگ, لائک دے آر ہیوج اینڈ دے آر بیوٹیفل اینڈ پیپل آر کانسٹنٹلی دیر اینڈ دے آر یوٹیلائزنگ دیٹ سارٹ آف treasure trove of knowledge, but unfortunately وہ کلچر پاکستان میں نہیں. Why do you think that culture doesn't exist? چلیں, ایک تو آپ نے بات کر لی, میں اگر اکیڈیمیا کی بات کرتا ہوں تو اکیڈیمیا نے تو ریس لگا دی نا, لیکن آؤٹ سائڈ آف اکیڈیمیا why aren't people interested in furthering their understanding of the world in the most simplest way, if I could call it? ہاں جی, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. I think کہ وہ ان کا they're not clear about the sense of purpose, that we are here, we are a manifestation of our creator, we are supposed to, جیسے اقبال کہتے ہیں نا, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, if you are alive then be creative. تو یہ جو مسنگ لنک ہے, آئی تھنک یہ کئی جنریشن سے چلا آ رہا ہے. یہ تو یعنی میں 5 سال یونیورسٹی میں رہا ہوں تو not a single, without exception, I don't remember, not a single teacher, dean, HOD asked کہ آپ اتنے دور سے آئے ہیں, ہاسٹل میں 5 مہینے بعد گھر جاتے تھے, آپ کیوں آئے ہیں, how can we help you, do you have anything, is there some, what is relevant for you to learn. کوئی 5 منٹ کی پرسنل پیپ ٹاک, کوئی کانورسیشن بالکل یاد نہیں ہے. It was just a mechanical process, assembly line process, اور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اور we just going through. تو وہی لوگ جب بڑھانے کے لیے گئے ہیں, انڈسٹری میں گئے ہیں, تو ایگزسٹنگ چیزوں کو ہی چلا رہے ہیں, انہی چیزوں کو. تو آئی تھنک وہ مائنڈ سیٹ جو 70s میں شاید 60s میں جو بنا جب نیشنلائزیشن ہوئی, تو آئی تھنک وہاں سے وہ شاید وہ ری انفورس ہوا ہے. نیشنلائزیشن نے جب لوگوں کو میس پروڈکشن شروع ہو گئی, نیشنلائز ہو گئی چیزیں, تو جو ریلیونٹ لوگ تھے وہ سائڈ لائن ہو گئے. تو آئی تھنک کہ مے بی
پچھلا بھی پرابلم ہے, یعنی ہم اس سے پیچھے بھی جائیں تو ظاہر ہے کانسیپٹس ہمارے ذرا اتنے اسٹرانگ شاید نہیں تھے. نہیں, لیکن وہی والی بات ہے, آپ یو رائٹ ان دیٹ ایسپیکٹ کہ ایون ہماری انڈسٹری, آئی ریمبر آئی واز اسپیکنگ ٹو عبدالرزاق داؤد صاحب اینڈ دی ارلی ڈیز کے اندر, the 50s and the 60s, a lot of these entrepreneurs were really trying to understand the core of what any economy requires. تو وہ کیمیکل میں تھے, وہ ٹیکسٹائل میں تھے, وہ پیپر میں تھے, وہ پیکیجنگ میں. یہ ایسی چیزیں جو کہ کسی بھی ایک سوسائٹی جب اسٹیبلش ہو رہی ہوتی ہے تو پہلے ہارڈ انڈسٹریز بناتی ہے. جب نیشنلائزیشن ہوئی ہے تو جو ول تھی نا ان ایون انٹرپرینیورز اینڈ بزنس مین, وہ ول ٹو ڈیلیور بھی ختم ہو گئی, بیکاز دا انٹائر economic system just sort of went upside down. تو وہ پھر یہ ہو گیا کہ یار میں how can I cut corners, how can I generate rent, how can I 2 نمبر طریقے سے پلاٹ بیچ کے میں کیسے پیسے ڈبل کر سکتا ہوں rather than کہ میں ایکچوئل ویلیو پروڈیوس کروں, because value was not incentivized any longer. So you were there for 5 years in UET. Would you say this was جو آپ کی یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہے, دس واز بیٹر دین یور ہائی اسکول ایکسپیرینس, اور واز اٹ این ایکسٹینشن آف دا سیم؟ آئی تھنک اس میں میں اس کو پرو بھی تھوڑا سا پیش کر دوں کہ اگرچہ دیٹ واز اے ڈن کی ورک میمورائزیشن اینڈ, لیکن اس کا ایک فائدہ ان اے وے یہ ہوا انٹرسٹنگلی کہ ہمارے جو یو ای ٹیز اگر جو جب سے بنی ہے اور 90s اور 2000 تک, دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی یو سی ٹف, دے میک یو ورک ہارڈ, lot of numericals, although اس کا ریلیونس شاید اتنا نہیں ہے, کانسیپچول بھی کمی ہے, لیکن وہ بچوں کو محنت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ایون لمس میں اگر آپ جائیں تو بہت سارے لوگ انجینئرنگ کے لوگ ہیں جو مارکیٹنگ پڑھا رہے ہیں. تو جو یو ای ٹی ہے نا, وہ دیٹ واز اے سمبل آف ہارڈ ورک, پرسیویرنس. تو یہاں کے جو لوگ تھے نا, وہ کانسیپٹ سکھائیں نہ سکھائیں یا ریلیٹیولی کم سکھائیں, وہ ایک بندے کو تیار کر دیتے تھے اس ریگر میں. اس میں پرپز ہو سکتا ہے نہیں ہو, پرپز لو ہے, کمٹمنٹ لو ہے, کانسیپٹس لو ہیں, لیکن وہ بندہ تیار ہو, وہ جہاں بھی وہ بندہ گیا ہے نا, وہ پھر کچھ نہ کچھ کر گیا. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں یہ بھی ایک تھوڑا سا ہمیں نظر آتا ہے. رائٹ. So you started in 84, you graduated in 89. Yes, it's 90 January somewhere. Right. What did you do next? اس میں یہ ہوا کہ الحمدللہ ایز اے گاٹ فرسٹ پوزیشن. تو اس زمانے میں وابڈا نے اناؤنس کیا جس کی پہلی پوزیشن ہے, سیدھا ہمارے پاس آئے. تو I just reported to them and they right away placed me at a thermal power station, steam producing, you see a plant which is based on steam power generation. تو وہاں پر میں نے کام شروع کر دیا, اور وہاں پر ہم نے جیسے ہی پہنچے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی پڑا ہے وہ بہت کم اس کا استعمال ہو رہا ہے, اور وہ شفٹ اور پلانٹ آپریٹ کر رہے تھے, دوبارہ پڑھنا پڑ رہا تھا, وہاں کتابیں موجود نہیں تھیں. تو پتہ چلا کہ وہ جو اصل نالج ہے وہ اسٹاف کے پاس ہے. انجینئرز 1-2 سال کے لیے آتے ہیں, جو اسٹاف ہے ان کے پاس نالج ہے. تو وہاں پر یہ میرے تقریباً 1 سال گزرا تھا. تو ہم نے پوچھا کہ نیکسٹ کیریئر کہاں بنے گا, تو ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر 7-8 سال سے پہلے کچھ نہیں ہوگا. تو دا وے وی ور ریزڈ ایکچولی کیریئر اور گروتھ, تو ہمیں پھر کسی نے بتایا ماسٹرز آف انجینئرنگ کرنی پڑے گی. تو میں بڑا پریشان بھی ہوا کہ یار ہم اتنا میمورائز کر چکے ہیں تو پھر کرنا پڑے گا. تو بہرحال وہ اپلائی کیا. تو اٹ واز ون فائن afternoon when I got a letter from Asian Institute of Technology Bangkok کہ آپ کو فل اسکالرشپ مل گیا in manufacturing systems engineering. So that was my journey, 2 years of stay at WAPDA, then I got a leave. And اس میں ہم نے کیا سیکھا 2 سال کی جاب میں کہ it was just a routine work, حاضری لگانا, لوگوں کو اٹینڈنس لگانا, پرابلم آئے ٹربل شوٹنگ ہمارے اسٹاف کرتا تھا, اور ہمیں اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے جو مینولس تھے وہ غائب ہو چکے تھے. وہ پلانٹ 30-40 سال پرانا تھا, اور اٹ واز جسٹ اے سیریمونیل ڈیسک ورک, اینڈ وی لیفٹ فار دا نیو ڈیسٹینیشن ان تھائی لینڈ. Right. This was your second time living abroad? First was the US and yeah, exactly. This is the second time. How was Thailand? Very different culture, right? I mean, US is just purely individualistic. West, Thailand is, اور یہ بھی Thailand of 92. So اب تو Thailand has developed quite a lot as well. How was Thailand at the time? So we were landed in 92 somewhere May, and Asian Institute of Technology is a reasonable good place. اور یہ Europeans, Americans اور کچھ Asians نے مل کے بنائی تھی. یہ کراچی میں بننی تھی actually. It was destined to be in Karachi, but somehow the government couldn't give them a required space, so they found Bangkok.
Right. تو یہ بینکاک اور تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو تھائی بول سکتے ہیں. And very few people can speak English. Right. Even in Bangkok city, even now in 2023, you have to struggle to find. تو بہرحال وہ ہمیں وہاں لے گئے اور دیٹ از انگلش اسپیکنگ کنٹری. تو وہاں ہم نے یہ دیکھا انگلش اسپیکنگ یونیورسٹی. انگلش اسپیکنگ یونیورسٹی. وہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو بہت دھیمے لوگ ہیں. جس پیس پہ ہم بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم لڑ رہے ہیں. اور وہ صاف ستھرے ہیں, سڑکیں صاف ہیں, ان کی ڈرینیج سسٹم بڑا اچھا ہے, بارشیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو تو ان کی مینجمنٹ ریلیٹیولی بہتر پائی ہم نے. اور دھیمے لوگ ہیں, ماننے والے ہیں. تو اس یونیورسٹی کے اندر جو ہماری انٹرسٹنگ لرننگ یہ ہوئی, اٹ واز ویری آرگنائزڈ, سسٹمیٹک. ہمارے ہاسٹلس میں ہمارے تولیہ اور بیڈ شیٹس بھی 2 دن بعد چینج کرتے تھے, اور ریزنیبل اسٹائپنڈ تھا. اینڈ ایز اے مسلم وی ہیڈ اے پریئنگ ہال, وی ہیڈ مینی پاکستانی اسٹوڈنٹس دیئر. اینڈ دا ڈفرنس واز, وہاں جب ہمارا پیپر ہوا مزمل صاحب, تو وہ پتہ چلا کہ 8 میں سے 8 کرنے, 8 میں سے 8 سوال کرنے. پاکستان میں 8 میں سے ہم 5 کرتے تھے. اور اگلا یہ سرپرائز یہ ملا کہ وہ سارے کے سارے سوال کبھی دیکھے نہیں ہوئے تھے. We were all trained to do something which we already seen. اور پھر اگلا سرپرائز یہ ملا کہ میجورٹی آف دا کوشچنز غلط ہو گئے, اور ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو فیلور ہوگا. جب رزلٹ آیا تو 70% آ گئے. تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صحیح جواب تو ہم چاہ ہی نہیں رہے تھے. اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ایوری ہیومن بینگ از یونیک, تو اپنی یونیکنیس باہر نکالو نا. تو وی وانٹ ٹو سی دیٹ. تو ہمیں اس کی ٹریننگ ہی نہیں تھی. بہت تکلیف ہوئی اس پروسیس کو سمجھنے میں کہ میں اپنی یونیکنیس باہر نکالوں. اٹ ٹک 2 years ایکچولی. اور پھر جو میری CGP 3.3 آئی تو پتہ چلا 4 واز انفلیٹڈ. ہم یہی ہیں, یہ کہ فلو آ گیا ہوا کہیں بیچ میں. تو دیٹ واز مائی کی لرننگ ایٹ AIT. انٹریکشن ریلیونس بہتر ہو گئی, کمیونیکیشن اسکلس, اور کانسیپچول ہمیں یہ پتہ چلا کہ ریلیونٹ پرابلم سالونگ کی طرف جانا ہے. رائٹ. اگر آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی کلچرلی, آئی ریمبر سم ون کیم ٹو می فرام انڈونیشیا, اینڈ کاؤچ سرفنگ ایک چیز ہوتی ہے, اس میں ٹریولرز گو اکراس دا ورلڈ اینڈ دے اسٹے ود ڈفرنٹ پیپل. سو دیر واز اے کپل فرام انڈونیشیا اینڈ دے ور اسٹیئنگ ود می, اینڈ دا فرسٹ تھنگ دے سیڈ ٹو می واز کہ وی آر ویری سرپرائزڈ اباؤٹ پاکستان, وی تھاٹ یو آر اے مسلم کنٹری. اینڈ آئی واز لائک, وی آر اے مسلم کنٹری, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ? And they were like, we've been traveling, and every place we go to, there's garbage in the dumps. The washrooms are horrible. There is no concept of sanitation. You just the level of dirtiness in your society is just incredible, because for us 50% of religion is cleanliness, right? And so I found that to be fairly profound, because while we can talk a lot about, the government didn't do this, or the businessman didn't do this, or the bureaucrat didn't do this, there are certain things that come from an individual. There are certain things that, irrespective of the level of education, your society really brings out and shows to the world. Thailand or Vietnam or a lot of these countries are really, مطلب پچھلے 15 سال میں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں. اس سے پہلے وہ بھی ہمارے جیسی تھیں, یا شاید ہم سے بھی بدتر تھیں. لیکن یہ کچھ فنڈامنٹل رولز ان سوسائٹیز میں ایگزسٹ کرتے رہے ہیں. ہم پاکستان میں, اینڈ ول اسپیک اباؤٹ دیٹ لیٹر آن ایز ویل, ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ یار آرگنائز لرننگ کو کس طرح بہتر کیا جاتا ہے, یونیورسٹیوں میں کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. بٹ سر, صفائی تو آپ یونیورسٹی میں نہیں سکھا سکتے. مجھے تو لگتا ہے آپ اسکول میں بھی نہیں سکھا سکتے. صفائی تو آپ کے اندر DNA میں ہونی چاہیے نا, کہ یار آپ کی چیزوں کو آرگنائز کرنا تو آپ کے DNA میں ہونا چاہیے. Unless, and I've tried really hard to look for that answer کہ what went wrong. جو ساؤتھ ایشیا ہے particularly, میں یہ صرف آئسولیٹ نہیں کروں گا پاکستان کو, انڈیا کا بھی یہ بہت لارجلی مسئلہ ہے. بٹ what went wrong with South Asia, that دنیا کی آپ بہت ساری اور سویلائزیشنس میں چلے جائیں تو وہ کچھ سرٹن فنڈامنٹلس کو وہ ہمیشہ یوٹیلائز کرتے ہیں. وہ صفائی بھی رکھیں گے, وہ چیزوں کو آرگنائز بھی رکھیں گے, وہ اپنے لیول کے اوپر, اپنے لیول آف ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ چیزوں کو آپٹیمائز کرنے کی کوشش کریں گے. وائی ڈو یو تھنک وی لیک دیٹ ان پاکستان اور جنرلی اوور آل ان دا سب کانٹیننٹ؟ جی مشکل سوال ہے جی. بہرحال مائی انڈرسٹینڈنگ از کہ سینس آف پرپز اور ٹریننگ فرام دا بگننگ. اینڈ آئی ریممبر مائی مام واز سو اسٹرکٹ. ہماری جو والدہ تھیں, بیچلرس کیا ہوا تھا, BEd کیا تھا, امریکہ میں ڈرائیونگ بھی کرتی تھیں. شی انشورڈ کلاس 1-2 سے شی انشور کیا کہ, تو یہ مدر کا جو رول ہے یہ آئی تھنک اٹس ویری انسٹرومینٹل. تو وہ اس رول میں مجھے کمی نظر آئی ہے پچھلے 40 سالوں میں. تو مدر کا رول اور پھر اسکول کا رول, بچپن میں پرائمری اسکول, تو آئی تھنک پرائمریلی پیرنٹس ہو گئے.
تو وہ اس رول میں ہمیں جو ہے نا وہ ذرا. But that's why I'm saying, like, look, there's a contradiction there, right? For in a lot of ways لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں تو فیملی سسٹم بڑا اچھا ہے, پاکستان میں تو مدرز aren't even working. دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ تھائی لینڈ میں چلے جائیں, خواتین ساری کی ساری they're working, ڈبل انکم کام کر رہی ہیں. So effectively my understanding is کہ the mothers aren't even interacting as much as a mother in Pakistan. آپ ویسٹ میں چلے جائیں وہاں پہ تو ان کا سسٹم ہی الگ ہے. if it was just the conventional thought کہ جی مدر بس اپنا ایک رول میجک کوئی رول پلے کر دے, like I feel like that is more of our understanding. like ہم نے پاکستان میں بہت ساری myths بنائی ہوئی ہیں that myths haven't come true. like a mother's role sure would be great but it's not working out when in other countries in the world. میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتا ہوں, یعنی یہ ہمارے انٹرلوپ کے CEO ہیں مصدق ذوالقرنین, وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں نے گو ٹو بنگلہ دیش, وہاں ایک خاتون عزت سے سڑک پہ چلتی ہے, nobody stares her. Right. But when I come to Pakistan, it's really... So I've been working with Indians and Bengalis and Indonesians when I was at Bangkok. Right. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی پاکستانیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے نا, یہ نیشنلسٹ تھے. اچھا. They had something beyond their self. تو ہم جو ہے نا پاکستان میں نے یہ نوٹ کیا کہ وہاں پر ہم 50 لوگ تھے نا, تو ہم بہت کم اکٹھے ہو پاتے تھے. اتنی ڈائیورشنس تھیں, ریجنل ڈائیورشنز اور بے شمار پرسپیکٹو سے. تو یہ جو میں جو کہ یہاں مدرز انٹرپرینورشپ پروگرام ہم نے بہت کیا خواتین کے ساتھ, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے اندر یہ سینس آف نیشن بلڈنگ, سینس آف کمیونٹی بلڈنگ, یہ اس میں ہم پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ آدمی جب سینس آف نیشن بلڈنگ اینڈ سینس آف بیانڈ سیلفشنس, تو یہ آئی تھنک پاکستان ریئلی وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ آن دیٹ. تو والدہ کا رول بہت اچھا ہے اپنی بچوں کے لیے, لیکن یہ ہے کہ وہ یہ جو سینس ہے نیشن بلڈنگ اینڈ کمیونٹی اینڈ ریجنل, اس میں ہم لیک کر رہے ہیں فار شیور ایز کمپیئر ٹو انڈونیشینز کرسچن بھی تھے نا اگر, اور مسلمان بھی تھے, دے ور ٹوگیدر. لیکن اگر پاکستانی ہوتا نا تو وہاں پر دیٹ وڈ بی اے کوسچن. So I think we need to come out of that provincialism and sectarianism. تو یہ کمی رہ گئی ہمارے اندر, یہ میرا observation ہے which I saw. Interesting. So 2 years you were there and you came back in 94? In 94 I was back. Okay. And I completed my 2 years at WAPDA. ٹھیک ہے. اور وہ ہمارا جو تھا ویژن تھا کہ ہم نے ایک کیریئر جانا ہے, تو it was one fine morning I saw a newspaper advertisement that British company National Power had acquired Kotak Power Company. ان کے certain shares لے لیے تھے, and they were doing a transformation, change management. They were looking for young men and women maybe to transform that large, one of the biggest 1600 megawatt company into a thriving and a very productive place. So I applied there, and what I had been learning at Bangkok, that was very relevant there. Industrial engineering, maintenance management, I was offered a senior position, and that was another transformation in my life actually. Right. How so? Because working with those British managers, first of all ہم نے یہ دیکھا کہ تکلفات ہی نہیں ہے. شاہد پلیز کم ہیئر, یو ہیو ٹو آسک می کین, زیادہ سے زیادہ مسٹر کین کہہ لیں, اور میرے لیے کھڑا نہیں ہونا آپ نے, اور آپ نے اپنے جونیئرس کے ساتھ بھی ایسا کرنا ہے. اور وی آر ہیومن بینگ, یو آر آل سیم irrespective of race, religion and color. اور آپ یہ کریں کہ اپنی ٹیم ہے نا 10 لوگوں کی, صبح 8:30 بجے ان سے کنسلٹ کیا کریں, اور 9:30 بجے مجھ سے آ کر کنسلٹ کر لیا کریں. تو جب آپ مجھ سے بات کریں تو آپ کی پوری ٹیم کا مشورہ اس میں آ چکا ہوا ہو, اور باقی مینیجرز بھی ان کے پاس جائیں, کین صاحب کے پاس. تو میں نے کہا یار واو, اس نے 500-600 لوگوں کو مشورے پہ لگا دیا. اور جب میں اپنے لوگوں سے مشورہ کروں گا, یو نو واٹ ہیپنڈ, دے اسٹارٹڈ فیلنگ امپورٹنٹ, اینڈ وین دے اسٹارٹڈ فیلنگ امپورٹنٹ تو سینس آف رسپانسبلٹی آ گئی. اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ہماری پروڈکٹیوٹی شوٹ ہو گئی. It was just a matter of smiling, matter of consulting, giving respect. اور یہ میں حیران یہ ہو گیا کہ میرے اسکول, کالج, یونیورسٹی, ایون میری ماسٹرز آف انجینئرنگ بینکاک نے بھی یہ نہیں سکھائی تھی, نمبرز, ایکویشنز اینڈ میتھمیٹکس. میں نے کہا یار واو, اٹ از مسنگ. یعنی میں جسٹ کوئک مثال دیتا ہوں. ایک دن ہمارا ایک آپریٹر آیا میٹرک پاس, اس نے کہا یہ جو پرانا پلانٹ لگا ہوا ہے یہ 50 ٹنس پر آور ہے, یہ 18 سال سے چل رہا ہے سر, یہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے, یہ 100 تک جا سکتا ہے. تو میں نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سر مجھے کسی نے پوچھا ہی نہیں, مجھے کسی نے رسپیکٹ ہی نہیں دی.
ہمیں تو امپورٹنٹ ہی نہیں سمجھا, مجھے تو کبھی کسی نے بٹھایا نہیں, یہ آپ لوگوں نے بٹھا کر چائے پلائی ہے نا مجھے, اور مجھے سکھایا ہے, میں نے آپ کو بتایا. سر یہ تو اسی جگہ سے گریجولی ہم اسی مشین سے 100 ٹن پہ چلے گئے. تو دس از کالڈ, یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا یہ جو پروسیس ہے یہ ایفیکچویشن تھیوری کہتے ہیں اس کو, کریٹ اے اسمال ایفیکٹ وتھ واٹ ایور یو ہیو. مجھے نہیں پتا تھا 10 سالوں کے بعد میں جب پی ایچ ڈی کروں گا نا 15 سالوں کے بعد تو یہ کانسیپٹ آئے گا اور میں اچھلوں گا, او واو میرے لیے میرا آپریٹر بھی امپورٹنٹ ہے, میرا صفائی کرنے والا بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے جو گورا کہتا تھا برٹشرز جو زیادہ مشین کے قریب ہے نا وہ اس کو زیادہ جانتا ہے. تو اس ٹرانسفارمیشن نے نا مجھے بے چین کر دیا. یعنی فار ایگزامپل میرے اسٹاف کا پانی گرمی ہے, ان کا کولر ٹوٹ گیا, تو اب بجائے اس کے کہ ہم ٹریڈیشنل وابڈا یا مینیجر کیا کرے گا کہ بھی اگلے ہفتے آئے گا, تو ہم نے کہا نہیں یار لیٹس گو بیک, اپنے کمرے میں بھاگے ہوئے گئے, اپنا کولر اٹھایا, ان کو دیا ہے. تو یہ جو سینس آف اونرشپ ہے یہ اس ماحول نے پرووائڈ کر دی. تو یہ جو سینس آف اونرشپ ہے اٹ واز ناٹ دیئر اینی ویئر ان آور کریکولم, میٹرک, ایف ایس سی انجینئرنگ, ایم ایس سی انجینئرنگ. تو وہاں پر ون فائن ڈے ان چیزوں نے اتنا موٹیویٹ کیا کہ 200 پیپل کو الحمدللہ مجھے مینیج کرنے کا اللہ نے موقع دیا. تو وی اسٹارٹیڈ ڈسکورنگ آور سیلف. میں الیکٹریکل بھی پڑھنا شروع ہو گیا, کیمیکل انجینئرنگ بھی پڑھنا, کیونکہ پلانٹ میں انٹیگریٹڈ ہوتا ہے. تو جب شوق سے پڑھا تو ہم نے کہا یار یہ ہمیں 10 سال بعد اب شوق ہوا ہے, تو اب ان کی میننگ بننی شروع ہوئی ہے. And how long were you working there for? I was there for 5 years. Okay. And that 5 years terminated in a very interesting way. One fine morning, actually میں ایک 3 دن کا کورس لمس کرنے آیا تھا پروڈکٹیوٹی انجینئرنگ پہ. Right. When I came here it was 2000, اور میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ جو لوگ ہیں نا یہ نیم پلیٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیچر ان کے نام سے پکارتا ہے. میں نے کہا یار واو دس از رسپیکٹ ٹو دا اسٹوڈنٹ, ایوری باڈی ہیز این آئیڈینٹی. اور وہاں پر ایکشن تھا کلاس میں, پیسو نہیں تھا. تو دیٹ واز ریئلی انسپائرنگ. میں نے کہا یار یہاں ایسی جگہ پر نہ کبھی جانا ہے. 2 سال گزرے, میرے بھائی نے ایک دن کہا کہ بھائی جان آپ تو یہ مینجمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, آپ کو تو نا لمس سے MBA کرنا چاہیے. اور GRE کی کتاب دی, میں نے اپلائی کیا, انٹرویو, آئی گاٹ سلیکٹڈ ایٹ دا ایج آف 35 ود 2 kids. اور یعنی پاکستان میں ایسا کام کرنا مشکل ہے. آپ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ لائف, کمپنی کار, بجلی کی فری یونٹس اور وہ سیٹ لائف. لیکن آئی ڈونٹ نو, یو نو ویئر آئی گاٹ دا کریج فرام. وہ کریج شاید اس لیے ملی کہ وہ لمس کا جو ٹیسٹ تھا نا وہ بڑا ریگرس تھا, انٹرویو. تو اس ریگر نے نا ہمیں کمپیٹ کرنے پر ابھارا, اور کرتے کرتے جب میں ہو گیا تو آئی ٹولڈ مائی CEO کین ٹیزڈیل, میں نے, یا ایک اور تھے, ان کو میں نے کہا جا رہا ہوں. تو اس نے کہا یار یہ دیٹس گڈ, آپ تو اپنے اوپر انویسٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے انکریجمنٹ مل گئی. مائی فادر واز انکریجنگ, مائی وائف واز انکریجنگ. تو مجھے یاد ہے کہ میرے پاس کو 7-8 لاکھ روپے تھے, اور لمس اسکالرشپ پارشل تھا, باقی ان کو پیسے دیے. ان کا بڑا انٹرسٹنگ سٹائل تھا کیپکو والوں کا مینیج کرنے کا. وہ لوگوں کو پیسہ بھی مناسب, بہت زیادہ نہیں مناسب دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ گاڑی ہے نا, وابڈا کے انجینئرس کو گاڑی ملتی تھی نا تو 1-2 سال بعد وہ کباڑ ہو جاتی تھی. ان کا یہ گاڑی ہے ہمارے نام پر, ہے آپ کے لیے, 5 سال بعد 20% دیں گے, آپ کی ہو جائے گی. وہ 5 سال بعد گاڑی نہیں رہتی تھی. اور ہم 24 گھنٹے اویلیبل ہو جاتے تھے بیکاز وہ پلانٹ کی نوعیت تھی. تو ویری انٹرسٹنگ, کامن سینس. تو مجھے انہوں نے گاڑی بھی دے دی, تو میں اس میں CNG لگوائی, لاہور پہنچا, علامہ اقبال ٹاؤن سے لمس جانا شروع ہوا, بچوں کو ڈراپ کرنا, شام کو گھر آنا. So that was a very interesting. So this was your second master's essentially. Second master's. How was that experience? 2000 میں 2002 جی. اچھا 2002 میں. اینڈ دیٹ واز, ہم نے سوچا کہ یار ہم نے ماسٹرز کر لیا ہے اور میں نے ٹاپ بھی کیا ہے, میتھ بھی بہت آتا ہے, یہ تو ایزیلی ہوگا. وہ اٹ واز اے ویری گرولنگ, اٹ واز اے ویری یو سی ویری انٹرسٹنگ ایکسپیرئنس. انہوں نے اتنا میتھ پڑھایا اور وہ اتنا کمپیٹیٹیو ہے لمس کا MBA, تو اس میں بہت پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, بعض چیزوں میں ہم نے تھوڑا سا اختلاف ہے پازیٹیو سینس میں. تو دا گڈ تھنگ واز کہ اٹ واز ایکسٹریملی کمپیٹیٹیو. یو ہیو ٹو ریڈ بیفور. آپ نے روزانہ 100 صفحے پڑھنے ہیں اور آپ نے اپنے تھاٹس کو ریفلیکٹ کر کے بولنا ہے.
اب وہاں پر ہمیں مسئلہ ہو گیا, کیونکہ میری FSC اور میری انجینئرنگ اور میری MSc میں جو تھوڑی سی چینج آئی تھی, وہ ہم ہارڈ وائر ہو چکے تھے. FSc اور آپ کا انڈر گریڈ آپ کو ہارڈ وائر کر دیتا ہے. ہم ہارڈ وائر ہو گئے تھے کہ جو بھی کوشچن آئے گا نا, اس کو ریلیٹ کرنا ہے ماضی میں کہاں پڑا ہوا ہے, کیسے کرنا ہے, اور جواب جلدی سے نکالنا ہے. تو جو AIT کا ماڈل تھا اس میں سلائڈ چینج تھی. جو لمس کا ماڈل تھا وہ کہتے تھے اس کا جواب کچھ بھی ہو سکتا ہے, اٹ ڈپینڈز آن یو. اب ہمارے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ میں اپنا جواب نکال سکوں. اس جرت کی کمی کی وجہ سے, اور پھر بولنے میں فلوئنسی نہیں تھی. اب تو میں بول رہا ہوں نا, تو اس وقت آئی واز ناٹ فلوئنٹ. آئی کین اسپیک امیریکن ایکسینٹ, بٹ O level, A level and those kids from undergrad, they were much better because I was like 15 years coming back after 90. 12 سال بعد آ رہا ہوں پڑھنے کے لیے. زمانہ GK کے بچے آ گئے ہمارے ساتھ. تو وہ جو ڈسکشن ہوتی تھی we were laggards. تو وہ لوگ جو FSC اور UET ماڈل کے اکثر لوگ تھے, وہ آخری ہماری باری ہی نہیں ہم لے پاتے تھے. اور اس وقت ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہماری کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے, ہماری ریفلیکشن کا مسئلہ ہے, ہماری اسپیڈ کا مسئلہ ہے. اور تو یہ دا پازیٹیو سینس میں لمز میں ایک چیز یہ ہوئی کہ ہمیں ہولسٹک سوچنا آیا. کسی بھی پرابلم کو مارکیٹنگ, HR, فائنینس, انجینئرنگ میں دیکھنا آیا. ہمارا ایکسپوجر ہوا, اور ہمارے گیسٹ اسپیکرز ہمیں انٹرسٹنگ ملے, اور ہمارا جو ہرائزن ہے وہ انٹرنیشنل گلوبل ہو گیا. دیٹ از دا پازیٹیو سائڈ. ڈسپلن سیکھا, آنرشپ سیکھی. یعنی ایک پروفیسر کی جو رسپانسبلٹی ہے نا, وہ انگیجنگ کیسے ہے, وہ بات کیسے کرتا ہے, اور پورے بچوں کو انگیج کیسے کرتا ہے. دیٹ واز مارولس. وائٹ بورڈ کا یوز کیسے کرتا ہے. وہ کسی کو یعنی 5 سیکنڈ لیٹ, یو آر گون, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو. ڈسپلن سیکھا. تو لیکن اس کو کچھ ڈاؤن سائڈز ہیں جو بعد میں پتہ چلی. اور ڈاؤن سائڈز یہ تھا کہ اٹ واز سچ اے فاسٹ پیسڈ انوائرمنٹ کہ اس میں جو ریفلیکشن ہے نا وہ کم ہوتی چلی گئی, کیونکہ آپ نے انسٹنٹینیس جواب دینا ہوتا ہے. ڈسکشن ہو رہی, تو the quicker you speak, the quicker you respond, and the quicker the more air time you take, the higher the grade you get. پچھلی ایجوکیشن میں کیا تھا کہ the faster you write and the closer you are to the answer to the teacher, the higher the grade. یہاں موڈ چینج ہو گیا, ہمیں پتہ نہیں چلا. تو I remember I was such a hard working person. I never left a class or a page even, I think. Rarely چھوڑا ہوگا. I just barely was able to get 3.3 CGPA. And it was a tough call. اور اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن I couldn't articulate. اس کی آرٹیکولیشن تھوڑے عرصے بعد سامنے آنی تھی کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. وہ آرٹیکولیشن اس وقت شروع ہوئی جب میرا MBA مکمل ہو گیا, اور مجھے یاد ہے اس انگزائٹی کی وجہ سے گردن میں درد بھی رہتی تھی, کیونکہ لمس کا ایک پریشر تھا کہ باٹم 5 ول بی تھرون اوے. اچھا جی, یعنی اتنا رسک لیا ہوا ہم نے. اگر میرے 5 LP کہتے ہیں ڈی گریڈ, تو 5 ڈی گریڈ آ گئے نا جس کے اس سال میں, ہی از گون. 3 تو آ گئے تھے ہمارے بھی. اچھا جی, 5-6 لوگ چلے بھی گئے ہمارے سامنے. یعنی آپ بیسٹ اسٹوڈنٹ ہیں میٹرک میں, FSC میں, انجینئرنگ میں, MS میں. پھر آپ جناب ریلیٹیو گریڈنگ میں اٹ ہیپنز ایکچولی. اور یہ چونکہ آپ کی اسکولنگ اور کمیونیکیشنز کو ٹیسٹ کرتے تھے, تو وہ پھر بعد میں یہ پتہ چلا کہ دنیا ایسی نہیں ہے, انٹرپرینورشپ ڈفرینٹ ہے. اور اس کا اس وقت پتہ چلا جب 2004 مئی میں میری لمس کے اندر ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی جو میٹرک پاس تھا. اینڈ دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. میں اپلائی کر رہا تھا, میں لمس آیا تھا CEO بننے کے لیے. اتنی انویسٹمنٹ 3-4 ملین کی ہوگی, اپرچونیٹی کاسٹ ڈالے, ود کڈس, اپنا کمفرٹ چھوڑا, 2 کمرے کے گھر میں رہا, اپنی گاڑی خود ڈرائیو کی, CNG لگوائی, بچوں کو اسکول چھوڑنا. تو اٹ واز اے اپ سائڈ ڈاؤن ایکچولی. اور جب میرا لمس سے فارغ ہوا تو آئی ہیڈ 5,000 روپیز اینڈ مائی اولڈ کار مارگلا. دیٹس اٹ. نو پلاٹ, نتھنگ, ایٹ دا ایج آف 37. اور وہ ایک صاحب تھے, انور ڈار صاحب, وہ تشریف لائے لمس میں, اور وہ بزنس مین تھے, اور ان کو یہ آئیڈیا آیا تھا کہ میں نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے. ایک لمس کے پروفیسر کے پاس بیٹھا ہوا, میں اپنے انٹرویو کی بات کر رہا تھا, میں ایک ملٹی نیشنل کے لیے دینا تھا. تو وہاں پر وہ ان کو کہنے لگے کہ سر آپ ہمارے ساتھ چلے نا,
ہم ایک ادارہ بنائیں گے جو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے اوپر کام کرے گا. ہیلپ پیپل ڈسکور ہو دے آر. تو ان کا یہ میری اپنی کہانی ہے. میں میٹرک پاس ہوں, مجھے کسی کالج نے داخلہ نہیں دیا تھا. میں LMs, IBA اور PhDs اور اکاؤنٹنٹس کو ہائر کرتا ہوں. میں 7-8 کمپنیوں کے جو کارپوریٹ گورنمنٹ ہے ان کے چیئرمین ہوں, اور میری ڈیسیجن میکنگ سکلز ایسی ہیں. تو میں ایک ایسی یونیورسٹی بنا رہا ہوں جس میں ایسی چیزیں میں کوشش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بزنس بھی ہے میرے لیے. تو اس پروفیسر نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو ٹاک ٹو ہیم. پتہ نہیں انہوں نے کیوں کہا. اس نے کہا میرے ساتھ کافی پی لی. وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گئے, کافی پلائی. ان کا جینٹل مین آپ کہاں جاؤ گے واپس ملٹی نیشنلز میں, آپ امیروں کو امیر بناؤ گے, میرے ساتھ چلو نا. اگلے دن گوجرانوالہ لے گئے. بلڈنگ بن رہی تھی اور ایک کمرے تھے, ایک کچھ کلاسز چل بھی رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ یار یہ دیکھو پورے ریجن کو ٹرانسفارم کریں گے اور تم کارپوریٹ کو امیر کرو گے, وائی ڈونٹ یو کم ہیئر. میں بھونچا رہ گیا کہ میں لمس کے دوران ایک دن میرے ایک ماموں ہیں, وہ کرنل ریٹائرڈ تھے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کرنا کیوں چاہتے ہو, یہ وائی آر یو ڈوئنگ یور MBA. آئی ڈونٹ نو مزمل صاحب, پتہ نہیں کیوں والدہ نے کہیں بتایا تھا. میں نے کہا سر دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں قوم کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. جیسے بچے کہتے ہیں نا بڑے ہو کر, تو ہم نے بھی نا اسی فلو میں یہ کہہ دیا. آئی نیور نیو کہ میں ایک ٹیچر بنوں گا. اینڈ آئی واز دا شائیسٹ پرسن ان مائی LMs MBA کلاس. 3.3 CGPA, مطلب ہمارے 20% لوگ تو اوپر تھے, اور پریزنٹیشن دیتے ہوئے ہم شرماتے تھے. حالانکہ میں ایج میں بڑا تھا کلاس میں, آئی واز 37. وہ انور ڈاس صاحب نے جب یہ سیلز پچ دی, آئی ٹاک وتھ مائی سینئر پروفیسر آف LMs, ڈاکٹر ظفر اقبال قریشی ہیں ایک سینئر. ان کا شاید بیٹا یہی تمہیں کرنا ہے. آئی ٹاک وتھ مائی ڈیڈ. ان کا بیٹا تمہارے دادا بھی پروفیسر تھے, تمہارے نانا بھی پروفیسر تھے, میں بھی ہوں, ماما بھی ٹیچر تھیں. دس از واٹ یو آر. یہ تو آئی ڈسکورڈ میں انجینئر نہیں تھا, میں میکینیکل مینوفیکچرنگ انجینئر ٹاپ بھی کیا ہے. تو وہ ہم نے اپنے آپ کو یعنی ایک ایسی چیز جس میں پیشنیٹ شاید نہیں تھے, اور بہت مشقت اتنا پڑھا ہے میں نے. یعنی میں لمز میں بھی رٹا لگایا ہوا تھا. دی نیومیریکل ڈسکرپشن آف دی آؤٹ کم آف اے ویریبل از کالڈ اے رینڈم ویریبل. یعنی اتنا میمورائز کیا ہم نے, اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ تو ارریلیونٹ تھا. تو ڈار صاحب کے ساتھ جب کام شروع ہوا تو انہوں نے کہا یار میں چاہتا ہوں میری طرح کے 2nd 3rd ڈویژن بندوں کو بھی لے لیا کرو. تو ظفر اقبال قریشی صاحب جو ذک کے نام سے مشہور ہیں, ان کا شاہد بیٹا ہر ایک کا انٹرویو کرو, میک دیم فیل ون. تو ہم نے کہا ٹیسٹ کو 10% مارکس دو, ان کا انٹرویو کریں گے, کیوں کرنا چاہتے ہو, کبھی گائے کو بکری کو پالا تم نے, ابو کے ساتھ کام کیا, گھر کا کام کیا, تم ہمارے ساتھ چلو گے, 10 گھنٹے دو گے, اردو بہتر کرو گے, 10ویں کا میتھ ریپیٹ کرو گے میرے ساتھ 1 مہینے کے لیے. جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب کسی کو چیلنج دیتے ہیں نا, لمز اور IBA تو A گریڈ کو اٹھاتے ہیں نا, پھر A* بنا دیتے ہیں. تو ہم نے یہ کام شروع کیا کہ ہم نے 3rd ڈویژن 2nd ڈویژن وی ڈونٹ کیئر, لیکن انٹرویو 2-3 انٹرویو لیں گے, کیا تم تیار ہو. تو مزمل صاحب الحمدللہ 2004 جون سے 2 سال میں وہاں رہا, اور مجھے ڈار صاحب نے کہا یار شاہد صاحب بندے بھی آپ ہائر کریں. تو میں نے اپنی LMs کی کلاس فیلو زینب کو کہا, آئی ہائرڈ زینب. میں نے اور زینب نے علی خضر کو ہائر کیا, ہم تینوں نے رضی اللہ کو ہائر کیا, ہم ذیشان. تو LMs کے 10-12 لوگ ہم چل کے گجرانوالہ آ گئے. پھر ہم نے جو کیپکو میں سیکھا تھا نا, کیپکو میں ہم نے سیکھا تھا کہ باس کا اور ٹیم کا نا فرق نہیں رکھنا. تو مجھے ڈار صاحب نے کہا یہ آپ کے چیئرمین کا میں چیئرمین تھا بزنس اسکول کا. میں نے کہا چیئرمین صاحب ڈار صاحب ہم ایک ہی کمرے میں بیٹھنے دیں, لیٹ اس سٹ ٹوگیدر. تو وہ جو ہم نے سیکھا تھا نا, اکٹھے رہے 12 لوگ 15 لوگ, اور پھر ہم نے نیم پلیٹس بنائیں. پھر ہمیں پتہ چلا کہ یار ہمیں نا انگلش امریکن نہیں چل سکے گی. پھر ہم نے اورگلش پہ کام کیا, پرگلش, پنجابی, اردو اینڈ انگلش. اور ہمیں یہ پتہ چلا یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, کیونکہ انگلش پہ کہیں گے نا تو وہ بول ہی نہیں پائیں گے. بولنا شروع کرو پنجابی, اردو, انگلش. اور اس کے بعد پتہ چلا 2 صفحے کا کیس اسٹڈی پڑھاؤ, یونیلیور کے کیسز کم کرو, لوکل لوگوں کی کہانیاں لکھ لیں. ہم LMs کے 10-12 لوگ تھے, اور ان بچوں کو نام سے پکارنا. بجلی چلی جاتی تھی LMs میں, ہم نے ڈاکٹر جمشید سے سیکھا تھا کہ پنکھا خود اٹھا کر لے آؤ کلاس میں.
ڈونٹ ویٹ فار سم سپورٹ پیپل. تو وہ اتنا انسپائرنگ تھا ان بچوں کے لیے کہ دے آر ٹیکنگ کیئر آف اس. تو وہ جو 300-400 بچیاں ہمارے اس پروسیس میں سے نکلے تو ریلیٹیولی گجرانوالہ کے کانٹیکس میں دے ور ٹرانسفارم. اینڈ دیٹ واز این امیزنگ جرنی کہ لمس کے بندے وہ یہ کام کر رہے ہیں. ہم ٹرینڈ نہیں تھے ہم تو دیٹ واز دا بگیسٹ ان لرننگ جو ہم نے ڈار صاحب سے یہ سیکھی. ایچ آر کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں ایک بعض جگہوں پر جب انٹرویو کے لیے ہم کئی کمپنیوں میں گئے سلیکٹ بھی ہو گئے تو ہمیں کہا کہ ایچ آر والے آپ سے ڈیل کریں گے. تو ڈائریکٹر ایچ آر نے کہا ویلکم ٹو آور کمپنی, آور مینیجر ول ٹیک کیئر. مینیجر نے کہا کہ ویلکم ٹو آور کمپنی, آور اسسٹنٹ ول ٹیک کیئر. ان کا شاہد صاحب آپ اس طرح کریں کہ ہمارے ریزیڈنس جو ہے نا, آپ یہ پراپرٹی ڈیلرس کی لسٹ ہے تو آپ چلے جائیں اور جو آپ کو پسند ہو وہاں شفٹ ہو جائیں اینڈ وی ول پے. ڈار صاحب کیا کرتے ہیں, ان کا شاہد صاحب ویلکم, یو آر مائی بردر, یو ول اسٹے ان مائی ہاؤس, اور میں اور آپ مل کے تلاش کریں گے, جو آپ کو پسند آئے گا نا وہاں ہم ٹھہریں گے. تو ہمیں پتہ چلا کہ جن لوگوں نے ایچ آر کی ٹریننگ لی ہوئی ہے نا ان کو ان سے ٹریننگ لینی پڑے گی. تو دیٹ واز اندر. ہم جس چیز میں ہم دیکھتے تھے تو ہمیں پتہ چلا تھا مارکیٹنگ ڈفرینٹ ہے, ایچ آر ڈفرینٹ ہے, آپریشنز ڈفرینٹ ہے. اس میں جو ایک لو اور محبت اور اپنائیت ہے نا وہ مسنگ ہے. تو دیٹ واز اے ٹرانسفارمیشن. 2 years واز. اور وہ جو 10-12 لوگ ہمارے ساتھ آئے نا سر الحمد للہ, وہ آج کوئی لندن میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, PhD. وہ ایک نرسری بن گئی گفٹ یونیورسٹی, جس نرسری نے ان لوگوں کے A گریڈز باہر نکالے ہیں. اور ڈاکٹر شعیب الحق, نیو کیسل اپون ٹائن, یعنی پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ پہنچے ہیں. دے آر A-star professors in the world. ایک چھوٹی سی جگہ, ایک میٹرک پاس آدمی نے جو پلیٹ فارم بنایا, اس نے جب لوگوں کو اسپیس ملی اینڈ دے جسٹ ٹک آف, اور انہوں نے بیسٹ وہاں بھی دیا. اور جی So you left after 2 years. Why did you leave? میری امی نے ایک دن کہا کہ بیٹا کیریئر تو تمہارا بنا ہی نہیں. کیریئر کہتے ہیں ٹرمینل ڈگری. تو میں ایسوسیٹ پروفیسر بن نہیں سکتا, میں ڈین نہیں بن سکتا, کیونکہ آئی ہیو ٹو ہیو اے PhD اینڈ آئی ایم 39 اینڈ 40 کے بعد چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو وہ امی نے پہلے انجینئر کا بھی کہا تھا. تو امی بہت زبردست بھی تھیں, دھڑلے دار بھی تھیں. یعنی میری امی GMAT لمس کی تیاری امی نے کرائی تھی. اچھا, مطلب یو کین انڈرسٹینڈ دا لیول آف انگلش اینڈ کوانٹیٹیو اسکلس شی ہیڈ. تو یہ امیاں جو تھیں نا ہماری, جو 60s کی تھیں, وہ ریگر وہ ہمیں وہ نئی ماؤں کی تلاش ہے آئی تھنک, اور ویژن اور پرپس کی بھی تلاش ہے. تو وہ جناب الحمدللہ پھر ہم نے اپلائی کرنا شروع کیا, اور اللہ کا فضل یہ ہوا کہ one fine morning I received a letter that I have been selected by a German scholarship program میں سلیکٹ ہو گئے. میرے پاس آفر تھی جرمنی, چائنا اور فرانس کی. تو جرمنی میں سیمنز گیس ٹربائن پہ کام کر چکا تھا, تو مجھے لگتا تھا یہ لوگ بڑے میٹیکولس ہیں. جرمنی آپٹ کیا, جرمنی پہنچے. شرط یہ تھی جرمن سیکھنی پڑے گی, اور وہ جرمن زبان سیکھی. بہت مزیدار ہے لیکن بہت مشکل ہے. جی, اور دوسری میرے لیے مجھے when I look back in my life مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے چیزیں ذرا نا ٹف طریقے سے ملتی ہیں. I have to go. جب میں وہاں پہنچا تو پاکستان سے 100 لوگ آئے ہوئے تھے, اینڈ آئی واز دا اونلی ون جس کو کہا گیا کہ آپ نے کورس ورک کرنا ہے. تو مجھے پھر پڑھنا پڑ گیا. تو اور وہ اس کی وجوہات یہ تھیں کہ اکنامکس ہم نے MBA میں کم پڑھی تھی. تو جرمنس کا ماڈل یہ ہے کہ اکنامکس آپ کو 6 کورسز ضروری ہیں. تو وہاں پر ایک ان لرننگ پھر شروع ہو گئی. وہ ان لرننگ یہ تھی کہ وہاں پر خاموشی ہے, سادگی ہے. وہاں پروفیسر سائیکل پر آتا ہے, وہاں پر کلاس پارٹیسپیشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تمہاری ڈگری تم ہو اور تمہاری ڈگری از یور رسپانسبلٹی. آئی ڈونٹ کیئر ہو یو آر. آپ کی ڈگری ہے, آپ نے کرنا ہے, مجھے 6 مہینے بعد بتا دینا. تو پوری رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ہے. آپ الٹے ہوں سیدھے ہوں, آپ کو اس کا روڈ میپ ڈیزائن کرنا. تو دیٹ واز, ہم اس کے عادی نہیں ہیں, ہم اسپون فیڈنگ کے عادی ہیں. تو ہمیں پھر ان لرننگ کرنی پڑ گئی کہ انسٹرکچرڈ میں کیسے کام کرنا ہے, ہاؤ ٹو لرن آل دوز ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. لمس کا فائدہ ہوا مجھے. یہاں پر ریگر تھا, بہت پڑھایا انہوں نے, کچھ ٹول سکھائے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پر نا مجھے ہمارے پروفیسر نے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ, انڈر گریڈس کے ساتھ بیٹھا دیا. میں یہاں پر چیئرمین تھا, ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے
کہ یار میں 40 سال کا ہوں, ابھی میں یونیورسٹی رن کر رہا تھا, یہ مجھے انڈر گریڈ کے ساتھ بٹھا دیا. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ لمز آئی بی اینڈ گفٹ. ان کا کہ آپ پروف کریں ہو یو آر. تو وہاں پر مطلب آئی نیور تھاٹ کہ یہ لمز واز اے اسٹرگل اینڈ دس واز اندر اسٹرگل اینڈ دیٹ واز اے بگر ون فار 4 years. اور یہ کس چیز میں پی ایچ ڈی تھی؟ انٹرپرینورشپ, انٹرپرینورل یونیورسٹی, انٹرپرینورل مارکیٹنگ. یہ 3 سبجیکٹس تھے جن کو ہم نے اوپر کام کرنا تھا. انٹرپرینورل مائنڈ سیٹ, انٹرپرینورل یونیورسٹی اینڈ انٹرپرینورل مارکیٹنگ. اور the context was small technology firms. Context was micro entrepreneurship. تو وہ جناب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا پروفیسر سائیکل پر آتا ہے, اپنا سائیکل ٹھیک بھی کر لیتا ہے, اور وہ سادہ ترین طرز زندگی, یہ 70 سال کا ہے لیکن وہ دریا کو سوئمنگ سے پار بھی کر لیتا ہے. فزیکل فٹنس کو دیکھا, ان کے ہماری سیکریٹری تھیں, ہاں جی, وہ کہنے لگیں کہ میں تو میونک سے ٹریول کرتے ہوئے ہیمبرگ جا رہی ہوں, بائیسیکلنگ کرتے ہوئے اکیلی جا رہی ہوں, اور یہ پیچھے میں نے رکسیک اور ٹینٹ رکھ لیے اور میں تقریباً 3-4 ہفتوں میں پہنچوں گی. تو ہم نے دیکھا کہ یار یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو روبسٹ رکھا ہوا ہے, اور اس کام چلو کرتے ہیں ذرا, یہ دھیرے کرتے ہیں, ہم بہت تیز کرتے ہیں. تو یہ ہماری لرننگ ہوئی, اور پھر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ نا ریلیونس کے اوپر کام کرتے ہیں. ڈگری مکمل 6 سال میں انڈر گریڈ کرتے ہیں, اس کو ڈپلوم کہتے ہیں. اس دوران کی 7-8 انٹرنشپ کر لیتا ہے بچہ, اس کو ڈیلے بھی کر لیتے ہیں. جاب اور کنٹریبیوشن امپورٹنٹ ہے, 7 سال میں کریں 8 میں کریں. تو دیٹ واز این انٹرسٹنگ لرننگ. لیکن جو بگیسٹ ان لرننگ ہوئی نا سر, اس دوران ہمیں ایکسپوجر مل گیا. ایکسپوجر یہ ملا کہ جو جرمنز پروفیسر نے ایک دن مجھے کہا کہ ہمارے پاس کچھ امریکنز آ رہے ہیں شاید, یور انگلش سیمس ٹو بی گڈ, کین یو پلیز ڈیلیور اے لیکچر. ان کی انگلش اچھی نہیں ہوتی جرمنس کی. تو وہ جو لمز کی ٹریننگ تھی نا, اس کی بنیاد پر میں نے جرمن ایس ایم ایز پر ایک پریزنٹیشن دی. اور ایک اور چیز سیکھی میں نے کہ وہ جو امریکنز آئے ہوئے تھے نا, انہوں نے نوٹ آف تھینکس لکھا میرے جرمن پروفیسر کو. اچھا. اور اس نے کہا شاید آئی ایم ریئلی ہیپی, آپ اس طرح کرو, اس کمرے سے اٹھ کر نا اگلے کمرے میں آ جاؤ, اب تم پی ایچ ڈیز کے ساتھ بیٹھا کرو. اور میں چند مہینے وہاں رہا, اور پھر ایک دن اس نے کہا کہ یار وہ کچھ مائکرو انٹرپرینیورز اور انٹرپرینیورز آ رہے ہیں, کیا تم ان کو کوئی کیس پڑھا سکتے ہو, یو ٹاکڈ اباؤٹ کیسز. تو میں نے کہا آئی ول ڈو اٹ. تو ہم نے ایک اسٹریٹجی سیکھی تھی جس کو ہم نے نام رکھا JNP, جانے نہ پائے اسٹریٹجی. یعنی اپرچونیٹیز کو, کیونکہ جو لوگ نئے کام کر رہے ہوں نا, اور جو آپ کا پیشن ہو, تو اس کو تو جانے نہیں دینا نا. تو وہ الحمدللہ وہ میں نے نا وہ 3 دن کی ورکشاپ کرائی, اور اس چیئر پہ 10 لوگ پی ایچ ڈی کر رہے تھے, اور سب مجھ سے سینئر تھے. اینڈ وین دا ورکشاپ اینڈیڈ, مائی پروفیسر گیو می €300 اینڈ سیڈ شاہد آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی, یہ پیسے بھی لو, آپ اگلے کمرے میں آ جاؤ. ایک لمبی گیلری تھی, ایک کونے میں پروفیسر تھا, اور جو اس سینئر تھے نا وہ اس کے قریب ہوتے جاتے تھے. الحمدللہ بائی دی اینڈ آف دا 4th year آئی واز ویری کلوز ٹو ہم. رائٹ. اور جو اگلا فائدہ یہ ہوا کہ فرانس میں, دبئی میں, جرمنی میں اس کی ریپرزینٹیو بن کے مجھے پڑھانے کا موقع مل گیا. اگر میں نارمل پی ایچ ڈی کرتا نا مزمل صاحب, تو یہ آؤٹ آف دا باکس انسٹرکچر تھی, تو آئی واز اے فیکلٹی ممبر teaching in France. So I have students everywhere: Chile, Iceland, Australia, Germany, Europe, Spain, Nepal, India, everywhere. So because of that engagement, the trust which developed, تو once again ہمیں یہ پتہ چلا یہ جو کام ہو رہا ہے نا, یہ effectuation theory ہو رہی ہے. Create a small effect with whatever you have. یہ پڑھا دینا چاہیے بچوں کو. اور اس سے جو بڑا ایک ایکسپلوژن ہوا, 2008 میں میں US میں کانفرنس میں چلا گیا, اور وہاں پر ایک انڈین امریکن پروفیسر ہیں سارا سارسوتی. انہوں نے ایک تھیوری پیش کی نوبل پرائز ونر کے ساتھ مل کے. انہوں نے کہا ارے پوری دنیا کے یونیورسٹی کے پروفیسروں اور بزنس اسکول والوں, تم جو پڑھاتے ہو نا یہ 20-30% ریلیونٹ ہے, یہ میجر ریلیونٹ نہیں ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ تم جو پڑھاتے ہو نا, اس کی ایزمپشن یہ ہے کہ پہلے گول ہو, گیون گول ہو, گیون ریسورسز ہوں, اس کے بعد ہم کام کریں گے. انٹرپرینیورز ایسا نہیں کرتے. دنیا کے جو بھی انٹرپرینیورز ہیں نا, KFC ہو, جو مرضی اٹھا لیں, دے اسٹارٹ ود دا مینس وچ دے آلریڈی ہیو اینڈ دے کریٹ این افیکٹ آؤٹ آف دیٹ. وہ افیکٹ ملٹیپلائی ہوتا ہے. اس ملٹیپلیکیشن میں کچھ فیکٹرز ہیں. اس میں ایک برڈ ان ہینڈ کا فیکٹر ہے, ایک لیمونیڈ پرنسپل سرپرائز کا فیکٹر ہے,
اور اس میں سیلف سلیکٹڈ پارٹنرز مل جاتے ہیں, خود چلے آتے ہیں میگنیٹ کی طرح, اور وہ چیز کلک ہوتی چلی جاتی ہے. اور یہ جو ماڈل ہے نا, اگر اس طرح پڑھایا جائے نا تو سکسیس ریٹ 90% کو ہٹ ہو جاتا ہے. اور اگر کازیشن, اس کو جو اپوزٹ ماڈل ہے ہارورڈ کا, وہ پڑھایا جائے تو سکسیس ریٹ 5% ہے. دیٹ واز اے بگ بلو. جب اس نے یہ بتایا تو یہ چیزیں میری ریوائنڈ ہونی شروع ہو گئیں. میرے گفٹ کا ایکسپیرئنس, میرا کیپکو کا ایکسپیرئنس, میرا پی ایچ ڈی کا, کہ یہی تو میں ہوں, میں یہی تو کرتا ہوں. میں جب بڑے کام کرتا ہوں تو نہیں ہوتے, جب میں چھوٹے کام کرتا ہوں جو ریسورسز میرے پاس ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں, وہ مفت ہوتے ہیں, وہ فری ہوتے ہیں, اس میں رسک کم ہوتا ہے. کیلکولیٹڈ رسک ہمیں فائنینس والے پڑھاتے رہے, ہائی رسک ہائی ریٹرنس. ان کا نہیں. انٹرپرینور کی ڈیفینیشن یہ ہے لو رسک ہائی ریٹرن. یہی تو کریٹیوٹی ہے. تو یہ جو میجر چینج تھی نا, اس نے ہلا کر رکھ دیا. 2008 onwards I was a different Shahid. And I came back, finished my PhD, and the Germany میں پاکستان کے امبیسڈر ہیں شاہد کمال صاحب. He was an entrepreneurial ambassador, amazing person. وہ دفتر میں نہیں بیٹھتے تھے, کبھی ہنوور جا رہے ہیں, کبھی کسی میس سے کہتے ہیں ایگزیبیشنز میں جا رہے ہیں, یونیورسٹی میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یار میں انٹرپرینورشپ کا پروفیسر تلاش کر رہا ہوں, مجھے ڈاکٹر عشرت نے کہا ہے. انہوں نے کہا شاید آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا جی پی ایچ ڈی ہو گئی. کہنے کا آئی ول سیلیبریٹ یور پی ایچ ڈی ان پاکستان ایمبیسی ان برلن. یار ایمبیسڈر کے پاس ٹائم ہوتا ہے اتنا؟ ہی سیلیبریٹڈ مائی پی ایچ ڈی ان دی پاکستانی ایمبیسی ان برلن. اور کال پہ ڈاکٹر عشرت سے بتائی کہ سر بندہ پکڑ تلاش کر لیے. ڈاکٹر عشرت نے کہا یو ہیو ٹو کم ٹو پاکستان. میں لمس جانا چاہ رہا تھا, ڈریم لمس بن گئی تھی. مجھے چائنا, نوٹنگم یونیورسٹی نے کہا کہ ہم آپ کو چائنا پلیس کر دیتے ہیں, نوٹنگم کیمپس, فیملی بزنس, انٹرپرینورشپ. اور آئی بی بیکیم مائی ڈیسٹینیشن. ڈاکٹر عشرت نے کہا کہ شاید جو اسپیس ہم آپ کو یہاں ملے گی نا, وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ڈاکٹر عشرت واز he was the ex-governor of State Bank. No, but what was he was the director of IBA, the vice chancellor. Okay. And he said, I don't want to work for IBA. I want to work for the whole country. I have an agreement with some international business school in the US, and I have some funding. If we come here, I don't want to. وہ entrepreneurial center بنانا چاہ رہے تھے. ایک ہوتا ہے انکیوبیشن چھوٹی چیز ہے, اس کا فادر ہوتا ہے انٹرپرینوریل سینٹر جو مائنڈ سیٹ پہ کام کرتا ہے, مائنڈ سیٹ پہ, پیڈاگوجی کے اوپر, ذہن سازی کے اوپر. اس سے ایمرج ہوتے ہیں انکیوبیشن, اس سے ایمرج ہوتے ہیں انٹرپرینورشپ ریسرچ, اس سے ایمرج ہوتے ہیں آئیڈیاز. تو ہمارا جو انفارچونیٹلی جو زور ہو گیا نا انکیوبیشن پہ ہم چلے گئے اس وقت. انٹرپرینوریل سینٹرز اس کو تو وہ لیٹ دا فاؤنڈیشن. سو جرمنی میں رہتے ہوئے میں بیپسن واز نمبر 1 ان انٹرپرینورشپ ایجوکیشن. تو میں وہاں کا بھی مجھے تھا, تو آئی بی اے کا وہاں سے کولیبوریشن تھی, یہاں سے پھر ایک نئے عہد کا آغاز ہوا. What did you do there in IBA? IBA میں انہوں نے کہا جی کہ جناب آپ آئی بی اے کے سینٹر فار انٹرپرینورشپ کو آپ نے مینیج رن کرنا ہے, اور میرا ڈریم یہ ہے کہ کوئی ایسا ماڈل انڈیجنس بناؤ یار, کیونکہ جو ویسٹ کے انٹرپرینورشپ کے ماڈلز ہیں نا وہ اس کے سلیکان ویلی کے یا ایسٹ کو ویسٹ کوسٹ کے, وہ بچپن سے ہی انٹرپرینوریل ہے نا. آئی ریمبر ان کلاس 4 آئی واز سیلنگ نیوز پیپرز ان اربانا شیمپین. مائی مدر واز ڈوئنگ بیبی سٹنگ. تو بچپن سے ہی وہ ٹرین تھے. تو ہمارے یہاں نہیں ہے یہ ٹریننگ, ہمارے بچے کو یہ ایکسپوجر نہیں ہے, اس کو ٹف, ریزیلینس, کریٹیوٹی. وہ تو اچانک ایک کورس کرا کر یا ایک راکٹ پچ پریزنٹیشن کرا کر وہ انکوبیشن میں نہیں کامیاب ہو سکتا. ہی کانٹ ڈو دیٹ. اس کے لیے مائنڈ سیٹ کا, اس کو کلچر چینج ہونا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہونا ہے, رسپانسبلٹی. تو وہاں پر یہ طے ہوا کہ وہ جو مائنڈ سیٹ کی ٹریننگ میری تو کچھ پہلے سے پی ایچ ڈی بھی اس ایریا میں تھی, تو بیپسن سے ہم نے انگیج کیا, 7-8 فیکلٹی ممبرس کو ٹرین کیا. لیکن ایک ڈائلما ہو گیا. وہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس کچھ فنڈنگ آ رہی تھی باہر سے, وہ گرانٹ آئی تھی, وہ گرانٹ پاکستان میں سیلاب آیا, وہ ادھر ڈائیورٹ ہو گئی. اور اب جو ہے نا وی ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو. کو فنڈنگ ہوگی تو ہم بندے ہائر کریں گے اور ایونٹس کرائیں گے اور ہم انکیوبیشن کھولیں گے. تو ونس اگین وہ پلاننگ, گیون گول, ریسورسز, اینڈ وی آر آل اسٹک اپ. وہاں پر پھر ایفیکچویشن نے ٹریگر کیا. ایفیکچویشن کہتی ہے کریٹ اے اسمال افیکٹ ود واٹ ایور یو ہیو. تو ہمیں یہ آئیڈیا آیا, تو عام طور پر ایک پی ایچ ڈی پروفیسر باہر کا ہو
تو اس کو اچھا بزنس اسکول انڈر گریڈ میں شروع نہیں پڑھوائے گا. ہی ٹیچز ان دا MBA اینڈ دا ماسٹرز پروگرام. تو طے یہ ہوا, میں نے کہا یار لیٹ می ٹیچ ان دا انڈر گریڈ اینڈ آئی ول ٹیچ 4 courses. 4 courses. Lumps, they teach 2 in a semester. I teach 10. میں 12 سال IB میں رہا ہوں, ہر سال 10 کورسز 12 کورسز پڑھائے ہیں. تھوڑی سی میری ریسرچ ڈیلے ہوئی ہے پروموشنز, بٹ یو نو واٹ ہیپن, میں نے وہ جب 4 کورس پڑھائے نا مزمل صاحب, یہ میرا برڈ ان ہینڈ تھا, لو رسک تھا, اس میں سے 20% فیملی بزنس کے بچے تھے. انہوں نے مائنڈ سیٹ کو جلدی پک کیا. میمن, چنیوٹی, سوداگران دہلی, ہم نے ان کے ذریعے سے یہ گفٹ سے سیکھا تھا. ان کے ذریعے سے ان کے فیملیز کو نیٹ ورک کرو اور ان کے فیملیز کو اوپر کیسز لکھواؤ. ان کے بابا اور دادا HR کیسے کرتے ہیں, وہ مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں, تو ہم نے اپنی لینگویج بنانی شروع کر دی. That's why we had our own language, JNP strategy. Maiman, making enough money out of nothing. And we came up with our own jargons. ہم نے کہا یار ہم امریکن سے برٹش سے یہ ہمیں جرت ملی. اور وہ جو پیرنٹس کے جو انکل تایا وہ ہمارے گیسٹ اسپیکر بننا شروع ہو گئے, اور ان میں سے لوگوں کا آئیڈیاز آنے شروع ہو گئے, اور 15-20% بچوں کو ہٹ ہونا شروع ہو گیا, اور ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی انفلوئنس اور ہمارے اس کی وجہ سے اپنے کام شروع ہو گئے. یہ سعد افریدی بچہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, سینس اینڈ اسٹوریز, ہی میکس ملینس. ہی اسٹارٹیڈ وتھ برڈ ان ہینڈ. اس نے اپنے گھر کی چھت پر خوشبو, ہمیں کیس پڑھاتے ہیں برڈ ان ہینڈ, راکسین کوئمبی کا, وہ $50 سے شروع کرتی ہے, 15 سال بعد $1 billion. تو اس میں برڈ وداؤٹ اینی لون, وہ کہتی ہے کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے بینک سے $1 نہیں لیا. میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں ٹریٹ ادرز ایز آئی لائک ٹو بی ٹریٹڈ. یہ ہماری کسی کورس میں نہیں پڑھایا جاتا. دس از ناٹ پارٹ آف مائی انڈر گریڈ اینڈ ماسٹرز کریکولم. راکسین کی جو کامیابی کی کہانی ہے نا, سعد افریدی نے ہمیں اٹھایا, بوتلیں لیں, خوشبو لی, پیک کیا, برانڈنگ کی, فیس بک بنایا, اینڈ ہیئر یو گو, ہی ہیز برانچز آل اوور دا کنٹری ناؤ. ایسی کہانیاں بلینئرز نہیں بنا پائے ہم نہیں بنا. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ جو ہیں وہ وائی ڈونٹ یو گو فار $1 million کمپنیز. ہم نے کہا وہ اٹس فار اوے, دس از ناٹ مائی ٹارگیٹ. آئی بلیو ان مائکرو انٹرپرینورشپ. ہم تھاؤزنڈس کو کامیاب کر کے سسٹینیبل بنا دینا, تو 15 سال بعد اس میں سے ایمرج ہو جائیں گے. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو میک $1 billion کمپنی. میں ایک بندے پہ کیوں فوکس کروں؟ میں 95% جو میری کلاس میں آئے گا نا, 95% کو سیلف سسٹینیبل بنا سکتا ہوں. تو 50,000 2 لاکھ کی کم نہیں ہے. وائی از اٹ لیس ایکچولی؟ ہم 10,000 20,000 تک یہ پہنچ سکتے ہیں. تو دیٹ واز اے بگ ٹرانسفارمیشن. وہاں سے پھر یہ ہوا کہ ایک دن ہمیں نائٹ شاہ کا فون آ گیا. وہ کسی بچے نے ان کو بتایا ان کو کہ آنٹی ہم میرے اندر تو یہ چینج آئی. شی کالڈ اینڈ سیڈ آئی ایم دا ڈاکٹر آف قائم علی شاہ صاحب, اور آئی ایم دا DG آف سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ. آئی ہیو سم فنڈنگ, کین یو ڈو این ایکسپیریمنٹ. یہ 2nd 3rd ڈویژن اتنے لوگ ہمارے فارغ پھر رہے ہیں, تو یہ 2-4 مہینے ان کے اپنے پاس رکھو نا. تو میں نے کہا میم لیٹ می ٹاک. ہم آئے, ڈاکٹر عشرت نے کہا یار لیٹس ڈو دس ایکسپیریمنٹ. تو ہم نے کہا یار پہلے مائنڈ سیٹ پہ کام کریں گے, مینرز, ڈریس, بات. السلام علیکم, گڈ مارننگ, دس از پارٹ آف آور کورس. ہاؤ ٹو سے گریٹنگس, ہاؤ ٹو سے ہیلو. That was such a powerful experience working with those people from interior and the you see lower middle class of Karachi. یعنی ہمارے مینجمنٹ کے لوگ کہنے لگے رجسٹرار صاحب کہ یار شاہد صاحب ان کو ذرا نا علیحدہ رکھیں, ان کو اوپر والے فلور پر, وی کریٹ لیڈرس فار ٹمارو. تو ہم نے مزمل صاحب اس وقت دعا کیا ہے میرے اللہ تعالیٰ, ہاں جی یہ جو پیارے بچے ہیں نا, تو اس میں سر ایک کام ہم نے یہ کیا, وی گیو دیم نیم پلیٹس, لمز اینڈ گفٹ. We gave them respect. We ate with them. We talked with them Portugalish. اس میں تھوڑی سی سندھی بھی شامل کر لی, اور تھوڑی سی ہم نے کہا یار اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ کاش بچپن میں پشتو بھی نا آدھے کریڈٹ آور کی ہوتی, کاش بلوچی بھی ہوتی. یہ پاورفل برڈ ان ہینڈ ہے, یہ زندگی کا امپورٹنٹ ٹول ہے. تو ہم نے تھوڑے تھوڑے الفاظ سیکھے اور ان کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے ویڈیوز اکٹھی کیں. یہ ایکسرسائزز ہیں ایفیکچویشن تھیوری کی جو اویلیبل ہیں, اور وہ یہ بتاتی ہے ایفیکچویشن تھیوری, یا اس کو انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کہہ لیں کہ یو آر دا ون اینڈ اونلی. ہاں جی وہ عابدہ پروین کہتی ہیں نا, ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں, نایاب ہیں ہم. ہمیں ان کی پروڈکٹس پتہ چلنی شروع ہو گئی. ایز اے PhD آئی واز ویئرنگ ویسٹرن ڈریسز. ہمیں پتہ چلا ہمیں ان کی طرح بننا چاہیے یار. یہ پاکستانی ہیں نا, سادہ ہیں,
لیٹس ٹاک ود دیم, میں ڈفرینٹ بنوں گا نا یہ گھبرائیں گے. تو میرا جو پہلے 2 ہفتے ہوتے ہیں نا, وہ لمز IBA یونیورسٹی کا روب نکالنے کا ٹائم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یو آر دا ون اینڈ اونلی, یو آر کریٹیو, اس ڈیزائنر نے تمہیں بنایا ہے. اور اس کے لیے ایکسرسائزز ہیں, موویز ہیں, کارٹونز ہیں. وہ ان کو جب دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں واو یار واو. پھر ہم کہتے ہیں کہ اپنا برڈ ان ہینڈ تلاش کرو. تمہارا برڈ ان ہینڈ تمہارے ارد گرد ہے, تمہاری اسکولنگ میں, ہابی میں, پیشن میں, تمہارے نیٹ ورک میں, اس میں سے نکل آتا ہے. سلائی کڑھائی, ڈیزائننگ, پیرٹس, ایئر کنڈیشننگ کا کام. ایئر کنڈیشننگ کا کام ایک بچے نے کہا میں میٹرک کیا ہوا ہے اور میں نے 6 مہینے کا ایئر کنڈیشننگ کا کام کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا تمہارا برڈ ان ہینڈ تم ٹھیک کر لیتے. سر میں کر لیتا ہوں, اکوپمنٹ نہیں ہے, 5,000 کا پرانا مل جائے گا. میں نے کہا وہ 5,000 تو ہے نا, وہ لے لو, فیس بک بناؤ, محلے میں اناؤنس کر دو کہ میں تو آپ کی AC کی ٹیوننگ کر دوں گا. اور جس گھر میں جاؤ جین پہن کر جانا, صاف ستھرا, اور وہ کپڑا بچھا لینا, مٹی گڑے تو اس کو اٹھا لینا, اور نظروں دیکھنا بھی نہیں ہے ادھر ادھر. ایک فیملی کا گھر ہے, یہ کا پارٹ آف دا کورس. اور اس نے ہم نے کہا کہ 10 فری کرو گے نا, پھر اپنا کارڈ بھی دے دینا. اور یہ 6 مہینے بعد ملا, سر الحمدللہ 60,000 بنا رہا ہوں. پھر 6 مہینے بعد ملا, سر الحمدللہ 2 لاکھ پہ چلا گیا ہوں. میں نے 4-5 بندے رکھ لیے ہیں, موٹر سائیکل پہ پوری کٹ کا بھی سامان ہے. اور سر وہ آرڈرز آ رہے ہیں. سر میں سوچ رہا ہوں کہ سر وہ نا ایک اصل میں نا ایک انجینئر چاہیے. وہ پتہ چلا 35 کا مل جاتا ہے. سر اگر آپ ریکمینڈ کریں نا مجھے بتائیں تو میں ایک میکینیکل انجینئر رکھ لوں. یہ جرت اور بے باکی. وہ اقبال کہتے ہیں نا, دل میں سوز نہیں, نگاہ پاک نہیں, پھر اس میں کیا عجب کہ تو بے باک نہیں. یہ 3-4 مہینے کے انٹروینشن میں اتنی پاور ہے. جس کو طوطے پالنے آتے ہیں نا, بلی پالنی آتی ہے, بلی کو فوڈ دینا آتا ہے. ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے بلیوں کا ہوٹل بنایا. ہاں جی, لاہور جانا کسی نے میرے پاس پاک کرے, ہاں جی 200 روپیہ پر نائٹ, کھانا بھی کھلاؤں گی. تو یہ ہر گھر سے چنوٹی میمن آنٹرپرینور نکلے گا. یہ صرف مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے. اور یہ جو کریکولم ہے, میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ یونیورسٹیز, میں یہ کہتا ہوں اس کو ریلیونٹ بنائیں. اس انجینئرنگ کو, اس میتھمیٹکس کو ریلیونٹ اگر نہیں بنایا نا تو یونیورسٹیز آر ان ڈینجر, ایکچولی دیٹ ایکسٹریم ڈینجر. کیونکہ اگر یہ میرے والا ماڈل کا اگر میمورائزیشن کیا ہوا نا تو یہ چیزیں تو یہ اسکلس تو ہابی اور پیشن میں 4 مہینے میں سیکھ سکتا ہے. تو دس واز اے بگ چینج وچ ہیپنڈ ایٹ IBA, اینڈ دین یو سی وی ور فلڈڈ. ورلڈ بینک کیم ان, یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کیم ان. ان کا یار یہ آپ جناب ایسا وومن کے لیے کیوں نہیں کرا دیتے یار, ہماری بہت ساری خواتین ہیں تو وہ مدرز وومن انٹرپرینورشپ پروگرام. اینڈ ورلڈ بینک, ڈاکٹر اشرت نے کہا یار ان کا پروگرام نہیں ماننا ورلڈ بینک کا. کیوں یار, یہ پھر وہی کازیشن سکھا دیں گے, بزنس پلاننگ کرو, ریسورسز مانگو. اور تو ہم نے کہا ہم ورلڈ بینک کو ہم نے کہا کہ سر آپ کا ماڈل میں گڑبڑ ہے. اینڈ وی گاٹ دا کریج, ڈاکٹر اشرت کو بھی کی وجہ سے بھی اور ویسے ہمیں بھی ہو گئی. ان کا اچھا جو آپ کہتے ہیں اس طرح کر لو. اور میں نے نائجیریا بھی گیا دیکھنے کے لیے, ان کا ڈونٹ فالو دی ورلڈ بینک ماڈل, دی امریکن ماڈل. ہم لوگ اس طرح تیار نہیں ہیں. آپ ان کو ادروائز ہوگا یہ کہ یہ خواتین بہت بڑے ڈریمز دیکھیں گی, پھر $5,000 مانگیں گی, پیسے ہوں گے نہیں, سونا بیچ دیں گی, اور وہ گھر والوں سے لڑائی ہو جائے گی ان کی, اور یہ گھر والوں کو ٹائم بھی نہیں دے پائیں گی, اور فیملی میں کیا ہو جائے گا. تو ہم نے کہا کہ سکینہ عباس آور اسٹوڈنٹ, ہم نے کہا میم آپ کو, اس نے کہا کہ سر آئی لو سلور جیولری. میرے ہسبینڈ نے جاب چھوڑ دی ہوئی ہے, کوئی وجہ ہو گئی ہے, ان کے پاس جاب نہیں ہے, تو میرا برڈ ان ہینڈ سلور جیولری کی ڈیزائننگ ہے. میرا برڈ ان ہینڈ میرے ایک عزیز ہیں جو پرشین ٹرینڈ ہیں, کیلیگرافی آتی ہے. میرے سسر جو ہیں وہ جیمز سے ریٹائرڈ ہیں, جیمز اینڈ جیولری سے, ان کو پتہ ہے جیمز کون سے ہیں. یہ برڈ ان ہینڈ آنا شروع ہو گیا اندر سے. اور ہمارے محلے میں ایک آدمی ہیں جو جیولری کا کام کرتا ہے, تو میں 4 ڈیزائن بنوا لیتی ہوں, اور سلور میں 25-30 میں بن جائیں گے. افورڈیبل لاس, کیلکولیٹڈ رسک, فیس بک میں لگایا, کلاس میں لایا, وہ 4 چیزیں بک گئیں. پہلا کسٹمر امی ابو بہن ہونا چاہیے, وہاں بک گیا تو آگے بکے گا. اینڈ دین یو نو واٹ ہیپنڈ, انہوں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ میں تمہارے گھر میں ایگزیبیشن کروں گی, دوستوں کو چائے پہ بلاؤ, چائے کے پیسے میں دوں گی. تو پورے کراچی میں ایگزیبیشنز ہوتی ہیں ان کی. اینڈ شی میکس اے گڈ اماؤنٹ آف منی. انچانٹے سکینہ عباس, اے مدر, how much time does she spend? 2-3 hours. She never knew that a gem and a jewel and an entrepreneurial mindset was hidden in her side. And one never needs a PhD or an MBA or a BBA. It was there. یہ جو ڈسکوری ہوئی ہے, یہ ایک
ہماری ایک مائنڈ باگلنگ چیز تھی. اراؤنڈ 1000 women went through this. Then mothers started coming. تو اس کے لیے مدرس پروگرام شروع ہوا. ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ؟ مدرس کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ میم انٹرپرینورشپ صرف پیسہ کمانا نہیں ہے, آپ یہی اسکل بچوں کو سکھا دینا, اس کو بھی ہم انٹرپرینورشپ میں شامل کر لیں گے. اور وہ ایک ناروے کا ہے, وہ کہتا ہے کہ ارے وومن انٹرپرینورشپ کو مین سے کمپیئر مت کرو, یہ 3 گنا کام کرتی ہیں 3 times. اور یہ جناب میسکولن لینس سے دیکھتے ہو نا تو ڈیگریڈ کرتے ہو. یہ 3 کام کر رہی ہے, یہ فیملی کو بھی دیکھ رہی ہے, ہسبینڈ کو, سسرال کو, بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے, اور یہ کریٹو کام بھی کر رہی ہے. تو اگر یہ جیولری میں 2 لاکھ بھی سے گہنا بنا رہی ہے نا, یہ 10 لاکھ سے زیادہ ہیں. یہ پرسپیکٹ. پھر پتہ کیا ہوا سر, اس نے ہمیں ایک ادارے نے کہا کہ جو سلمس کی خواتین ہیں نا, ماسیاں, ان کو ماسیاں آئی بھی کراچی پہنچ گئیں. اور ان کو جب ہم نے یہ بتایا کہ دال چاول, سلائی کڑھائی, ڈیزائننگ, فیس بک, محلے میں چھوٹے سے نیچرل. تو انہوں نے, ایک خاتون ایک دن آئی کہ میرے شوہر نے بہت مارا ہے, تم کیوں گئی؟ تو وہ روئی, میں بھی رویا, سب رونے شروع ہو گئے کلاس میں 60 لوگ. ہم نے کیا کریں؟ تو طے ہوا کہ ان کے ہسبینڈس کو بلاتے ہیں. پھر ہم نے فادرز انٹرپرینورشپ پروگرام شروع کیا. ان ہسبینڈس کو پھر ہم نے کہا یہ آئیں گے نہیں. انہوں نے کہا ہم رکشے کے پیسے دیں گے, 500 روپیہ دیں گے, آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا. اور ان کو بتایا جو ہمارا مدرس انٹرپرینورشپ کا جو ماڈل ہے نا, دیٹ از بیسڈ آن خدیجہ ماڈل. وی کال اٹ دا خدیجہ ماڈل. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے, انہوں نے انٹرپرینوریل, شی واز اے ملٹی نیشنل ٹریڈر اینڈ شی واز اے سینٹر. وہ اس فٹ بال ٹیم اگر کہہ لیں, یا سینٹر ہاف کی پوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہماری جو مدر انٹرپرینور ہے نا, وہ مقابلہ نہیں کرتی ہسبینڈ سے اور بیٹے سے, وہ ان کو انگیج کرتی ہے, وہ مینیپولیٹ کر کے گول کرواتی ہے. تو یہ انٹرپرینورشپ ہے. تو میں اتنا پلیزنٹ اور کریٹو ہو جاؤں کہ میرا ہسبینڈ, دیور, سسر وہ میرا معاون بن جائے, یہ انٹرپرینورشپ ہے. یہ ہم نے سیکھا. تو that's why our women entrepreneurship is different. We don't bring into confrontation with our male members. They're complementary. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو بھی کریں. وہاں سے ہمارا کڈز انٹرپرینورشپ پروگرام ایمرج ہوا 15-16 میں. اور وہ ہم نے کہا کہ سمرز میں نا جتنے بھی بچے ہیں نا, جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہم کر لیتے تھے. اردو سے شروع کیا. پھر وہ امیروں نے کہا کہ ہمیں بھی کرائیں یار, OA لیول کے بچے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. تو ان کو بھی لیے شروع ہو گیا. پھر وہ عجیب اللہ کی شان ہوئی. ایک دن ہمارا ایک اسٹوڈنٹ حسان, وہ بھی آپ کے آئے ہوئے جی, حسان, ہی از ٹریکس کثیر, رائٹ. تو ہی واز مائی اسٹوڈنٹ, رائٹ. وہ ہمارا MOU سائن تھا بیپسن سے. تو حسان واز سلیکٹڈ فار ایکسچینج پروگرام ایٹ بیپسن, رائٹ. تو ہم ایک کام کرتے تھے, جب سے یہ ماڈل چینج ہوئے نا, ہم کہتے تھے یار US جا رہے ہو نا بیٹا, آپ نے لینے والا ہاتھ نہیں کرنا, دینے والا ہاتھ کرنا. وی ڈو اے ٹریننگ فار دیم. یار آئی ہیو ٹو گیو سم تھنگ ٹو دا پیپل آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. آپ پریشان ہو جاتے ہیں, ہم دینا کیا, مطلب میرے پاس کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار پتہ ہے کہ ہم دے سکتے ہیں, محبت, مسکراہٹ, وقت کی پابندی. جب ٹیچر آئے نا 5 منٹ پہلے پہنچو, سر ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. اور تم جو ہے نا ان کو یہ بتانا کہ میری انٹرپرینورشپ کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. میمن پن, چینیورٹی پن, ہاؤ ٹو ورک ود لیس اینڈ اپروچ زیرو اینڈ ٹو سرو مائی کنٹری. تو حسان صاحب وہاں پہنچے, کچھ 4 میں CGP اس کی بلو ایوریج تھی, اور اس نے چھوٹا سا کام شروع کیا ہوا تھا. وہ ہمارے سینٹر سے اپنے موٹر سائیکل سے وہ ڈلیوری دیتا تھا کھانے کی. یعنی ایفیکچویشن تھیوری, حسان کی کہانی 10,000 روپے کی کہانی سے سٹارٹ ہوئی ہے. تو جب یہ امریکہ پہنچا بیپسن میں, 3 مہینے بعد فون آ کر ڈاکٹر شاہد سر یہ گریڈ آ گئے, اور وہ جو گورے پروفیسرس پوچھنے کہ تمہیں کس نے پڑھایا تم لوگوں نے, تو دے وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا, بیپسن کا MOU یہ تھا ہمارے ساتھ کہ دے ول ہیلپ us in developing entrepreneurial center but they will charge us around $10,000 per day. تو اگر میں 5 دن کے لیے بلاؤں گا کراچی, 50,000 اینڈ فرسٹ کلاس اینڈ میریٹ. اور ہم نہیں بلا پاتے تھے, اور ہمارا MOU ڈارمنٹ تھا. پھر ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا گورا یہاں آئے گا. وہ ایفیکچویشن نے سکھایا ہمیں. وہ کب آئے گا؟ جب میں اس کی ضرورت بن جاؤں, مجھے اس کی ضرورت بننا ہے. تو وہ جناب حسان کے ذریعے سے خدا نے موقع دیا. تو باب
प्रोफेसर बॉब स्ट्रिंगर, ये बैप्सन का प्रोफेसर है, वेंचर कैपिटलिस्ट भी है, और उसने कहा कि डॉक्टर शाहिद वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो स्काइप पे बात हुई, हेलो शहीद, हाउ आर यू। हमें शहीद कर देते हैं, इनसे शाहिद नहीं कहा जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा शहीद, योर स्टूडेंट इज़ अमेजिंग। I said, how is it? He said, he's so creative and he knows how to work with so less. People in the US, they do a lot of planning and strategy. I said, Bob, you need to come to Pakistan to see how we do that. Sir, ये जरूरत कैसे आई? मैं खुद हैरान होता हूँ। और उसने कहा, okay, let me reflect. 2 हफ्ते के बाद, मुझे 3 हफ्ते के बाद ईमेल आती है, शहीद, I really like to come to Pakistan. And I have dedicated 1 week for you, but I would appreciate if you arrange a business class ticket from Boston to Karachi. और मैंने कहा तोड़ा फलो जी, पंजाबी में कहते हैं यार एंटरप्रेन्योर मेमनपन ख़तरे में पड़ गई है, क्योंकि टिकट $5000 के, मैरियट में स्टे लाख डाल दें तो मैं वीसी को कह सकता हूँ, डॉक्टर इशरत को, लेकिन मैं कहता हूँ यार मैं एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोफेसर हूँ ना, आई हैव टू प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच, तो आई हैव टू बी मोर क्रिएटिव। तो हमने गौरों से सीखा था मशवरा करो कैप्को में। मैंने कहा यार मशवरा करो, सोचो। एक बंदे ने कहा सर ऐसा करते हैं सर, बॉब से बात करें, हम 1-2 दिन की ना कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्कशॉप करा लेते हैं। कराची के जो अमीर लोग हैं ना, वो बैप्सन का गोरा देखना चाहेंगे और वो मॉडल देखेंगे और उनसे हम 30,000 चार्ज कर लेते हैं। मैंने कहा बॉब कैन वी डू दिस? कहता गो अहेड, 7 days आर फॉर यू। हमारा इस्तकबाल करने का तरीका डिफरेंट है। इफेक्चुएशन में डार साहब से सीखा, ये मेहमान किसका है, ये आईबी के मेहमान बाद में है, पाकिस्तान का मेहमान बाद में, ये मेरा और हसान का मेहमान है। हसान और मैं, हम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, हसान फूल लेकर पहुंचेगा, मोबाइल सेट लेकर पहुंचेगा, पता चलेगा 5 लोग पहुंचेंगे, उसको मैरियट में लेकर आएंगे, मोबाइल देंगे, उसको अपना दादा अबू समझेंगे। दिस इज़ नॉट टॉट इन द करिकुलम। उसको अपनाहियत फील हुई और बाप ने 2 दिन की वर्कशॉप कराई, हमें 9 लाख रुपए मिल गए। हाँ जी, और उसमें उसकी टिकट भी निकल आई। 2 दिन इधर बिजी रहा, फिर बॉब ने हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप रहा, MBA, BBA। मुझे 6 दिन बॉब कहता है शहीद, आई एम रियली इम्प्रेस यार ये एक बच्चा है कराची का, दवाई.com.pk, ही अप्रोच्ड मी, उसको पता चला कि मैं आ रहा हूँ ना, आपने जो पोस्ट चलाई थी उसने मुझे कन्विंस कर लिया और वो आई हैव $50,000 विद मी, वुड यू रिकमेंड मी टू इन्वेस्ट? मैंने कहा वाओ। 6 दिन Professor Bob had invested $50,000 in a Pakistani company in 2015 when the US consulate had given an advisory to the US citizens, please don't travel to Pakistan. तो सर पाकिस्तान आने में रुकावट मैं हूँ, शाहिद रुकावट है, मैं हूँ। उसने कहा कि मैं आप लोगों की वजह से आया हूँ शाहिद, जो लव और अफेक्शन और मोहब्बत मेरी ज़रूरत बन गई तुम। तो ये जो माइंड बॉगलिंग लर्निंग थी ना हमारी, मतलब टाइम हो जाएगा, देयर सो मेनी स्टोरीज। श्रीलंका वालों ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा, उन्होंने नेस्ट में लम्स में IBA में कहा कि कैन यू डू ए वर्कशॉप फॉर अस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलंबो। तो जनाब मैं किसी को कॉजल थिंकिंग को ब्लेम कर रहा हूँ, उस सोच को। तो पता ये चला कि उन लोगों ने कहा कि पहले बताएं कि रिसोर्सेज कितने मिलेंगे, ट्रैवल अरेंजमेंट होगा, कहाँ ठहराएंगे, बंदे आपने अरेंज करना है, और फिर जो है हम आ जाएंगे। तो हमने कहा हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम इफेक्चुअल लोग हैं। हमने कहा कि यार हम कोशिश करें कि आपका जो है ना रिस्क 0 पर चला जाए, हमारा भी और आपका भी। तो ऐसा करते हैं कि लेट्स वर्क टुगेदर, और हम भी कुछ लोग यहाँ से तैयार करते हैं, आप भी वहाँ लोग तैयार करें, और जो प्रॉफिट आएगा ना वो 50-50 शेयर कर लेंगे, और हम उसमें से ट्रैवलिंग भी निकाल लेंगे। तो दिस इज़ एंटरप्रेन्योर, आई शुड प्रैक्टिस एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब मैं तकरीरें करता फिरता हूँ, कोर्स पढ़ाता हूँ, तो मुझे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। मैं एक पार्टनर का ख्याल रखूँ। दे वर सो काइंड, उनका नहीं यार आप इतने लविंग हैं, ट्रैवलिंग हमारे ज़िम्मे, होटल का स्टे है हमारे ज़िम्मे, इसको निकाल दें, प्रॉफिट को 50-50 कर लेंगे। पोस्ट बनी, एडवर्टाइज हुई, और जनाब 5 लोग पाकिस्तान से तैयार हो गए, 25 लोग कोलंबो से तैयार हो गए, 2 फैकल्टी मेंबर ने ट्रैवल किया, 3 दिन की फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप पे वर्कशॉप हुई, और जनाब वी मेड मनी, ट्रैवल, इंगेजमेंट, रिलेशनशिप,
6 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے, وہ گروپ ابھی تک ہے. تو دس از وی لرن اے ڈفرنٹ ماڈل آف انٹرپرینورشپ. مطلب صرف میں کیوں جیتوں یار, آئی ہیو ٹو میک ادرس ون. یہ پرسپیکٹو مجھے گلا ہے کہ میری یونیورسٹی نے مجھے نہیں سکھایا, میرے کریکولم کانٹینٹ نے مجھے نہیں سکھایا. یہ تو اس درد نے ہمیں مجبور کیا کہ ڈاکٹر فرق جو IBA کے ڈائریکٹر تھے, ان کا یار تم لوگ کوئی بڑا ویژن بناؤ, اور ڈاکٹر اشرت بھی تھے. پھر ہم نے کہا یار ہمارا ویژن یہ ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کی 200 یونیورسٹیوں میں ہر یونیورسٹی میں 5-6 پروفیسر ایسے تیار کر لیے جائیں, اور پاکستان کے ہر کالج اور اسکول میں 5-6 لوگ ایسے تیار کر لیے جائیں. اور جب میں امریکہ میں تھا, سارسوتی کو جب بتایا اس نے, تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندو, تم ایفیکچویشن کی بات کرتے ہو, یہ تو 100 سال پہلے تمہارے اقبال نے یہ لکھا ہوا ہے. اقبال پتہ کیا کہتے ہیں ایگزیکٹلی, جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود. اگر تم جہان تازہ بنانا چاہتے ہو تو فکر تازہ سے بنے گا. یو نیڈ فریش تھاٹس. سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا, ریسورسز اینٹیں اور پتھر آخری چیز ہے. تو میری کہانی میں ریسورسز بعد میں آتے ہیں. باب چل کے آ گیا, $50,000 وہ لے آیا, وہ مفت چل کے آ گیا. بیپسن سے کتنے لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ. بیپسن وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ روادار نہیں تھا. $50,000 پہلے رکھیں, پھر اگلی بات ہوگی. $100,000 رکھیں, پھر اگلی بات ہوگی. تو میں یہ کہتا ہوں میرا ہر پاکستانی ٹیچر وہ پوری دنیا کے لیے پرابلم سالور بنے, وہ ضرورت بنے. اور وہ سادہ چیزوں سے ہو سکتا ہے مزمل صاحب, سمپل چیزوں سے ہو سکتا ہے. ذیشان کھتری جامشورو یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے. چند کہانی میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ یہ نہ کہ ریلیونٹ نہیں ہے. ذیشان کھتری وہ آدمی ہیں جو اس نے کہا کہ سر میں PhD کی سلیکشن کے امتحان میں ہر دفعہ فیل ہو جاتا تھا. مجھے کانسیپٹ سے پیار تھا, میمورائزیشن میں میموری کے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا تھا. میری ضد کو دیکھ کر ایک جاپانیز پروفیسر نے کہا یار HSC کے ٹیسٹ میں فیل ہوتے رہو گے, لیکن مجھے تمہاری ضد اچھی لگی, تم ٹیکسٹائل کا ایکسپیرینس ہے, میں تمہیں اسکالرشپ دیتا ہوں. وہ وہاں پہنچ گیا. 2.5 سال میں انہوں نے ایک پیٹنٹ لے لیا ہے, اور وہ پیٹنٹ لے کر اس نے کہا کہ تم جاپان میں ٹھہر جاؤ, میں نیشنلٹی مل جائے گی. اس نے کہا نہیں سر, ملک کی خدمت کرنی ہے. وہ واپس آئے تو اس نے کہا یار یہ $20,000 کی مشین لے جاؤ, تم مجھے اتنے اچھے لگے ہو تو اس مشین سے وہاں جوائنٹ کام کرتے رہیں گے. یہ $20,000 کی مشین کیوں مفت ملی؟ کریڈیبلٹی, ہارڈ ورک, کمٹمنٹ, تو وہ چیزیں ہمیں ہونی چاہیے نا. وہ مشین لے کر پاکستان پہنچا. اب پاکستان میں ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی لیے مشکلات ہوں گی, گھبرانا نہیں ہے. اب وہ ہمارا VC پروفیسر ڈین نہیں سمجھتا اس چیز کو, تو کوئی بات نہیں. وہ ایک کمرے میں بیٹھے, ایک ٹیبل 2 کرسیاں, اپنا نالج انڈر گریڈ کے بچوں کو پڑھایا. 2 سال میں ان کو ایک پیٹنٹ مل گیا جس میں واٹر فلٹر کر سکتے ہیں, اور ایک ایسا کپڑا بنایا ہے وہ اس کو باغ میں لٹکائیں تو یہ ماسکیٹوز اور یہ پیسٹیسائڈ آتے ہیں اور اس کو ٹکراتے ہیں اور ایک اسمیل ہے, وہ مر جاتے ہیں. یو ڈونٹ نیڈ پیسٹیسائڈس. اس کے بیسس پر کمپنی اسٹارٹ کی. ہی از اے ملینئر, ہی از اے پروفیسر, ہی از اے ویری سمپل پرسن. یو گو ٹو ہز یونیورسٹی, آپ کو لگے گا نہیں. تو پھر VC صاحب چل کے آئے, کہنے لگے یار واؤ, تم نے میری یونیورسٹی کے لیے پیٹنٹ لیا ہے. رجسٹرار صاحب ان کے کمرے میں AC لگاؤ, یار ان کے کمرے میں بہتر فرنیچر لکھو. یہ چیزیں چل کے آئیں گی. اگر میری ایجوکیشن نے کیا سکھایا تھا, پہلے کمرہ ہو, دفتر ہو, گاڑی ہو. تو آج مزمل صاحب کی کہانی بھی, I want to take your snapshot now. No, I have to look at your story. So that was the mind-boggling thing which helped us to go to anywhere. کوئی بھی آدمی ہو, ذمہ دار ہو, ایگریکلچر ہو, بینسوں والا ہو, سائنس شور ہو, who did our course in Jamshoro. We did this course in Loralai, in Loralai, in Khuzdar, in various parts of Balochistan, Malakand, Lahore, Gujranwala. وہ ایسا سلسلہ بن گیا ہے کہ ان یونیورسٹیز والے کہنے لگے we used to fly in. تو یہ ایک قافلہ ہے, اینڈ انسپائریشن اس میں بہت سارے لوگوں سے ہمیں ملی. رائٹ. مجھے so how long were you in IBA for? For 12 years. رائٹ. اور کون سے ایئر تک, کون سے کب سے کب تک? 2010 to 2022. اوکے, اینڈ دین یو موو ٹو گفٹ اگین. ہاں جی, میرا اصل میں وہ جو ویژن تھا نا سر کہ پورے پاکستان میں کام کرنا ہے. آئی واز آسکڈ ٹو بی آن دا بورڈ آف اگنائٹ. رائٹ. اور وہاں پر انوشا رحمان صاحبہ تھی اور بڑی ہائی انرجی لیڈی تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں انکیوبیشن سینٹرز بنانے ہیں. تو ان کا شاہد صاحب آپ ذرا اس انیشیٹو کو دیکھیں.
تو مجھے پتا تھا کہ یار یہ ہم کازیشن کی طرف جا رہے ہیں, NICs آر گڈ, لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ گورنمنٹ لیول پہ نا are NIC good though? What success have they built till now? جی, تو اس میں مطلب ہم تھوڑا سا تو کریڈٹ دینا چاہیے انہیں. They spend a lot of money. They spend a lot of money. That's what I'm saying, right? I've spoken to folks on the NIC and they said, tell me کہ یار listen, like مجھے یاد ہے there was a program manager at NIC Islamabad and I asked him, listen, what's the result you've created? And he said کہ ہمارے پاس تو بچہ جو آتا ہے وہ تو انگریزی بھی نہیں بول سکتا, اور ہمارا جو بچہ جب گریجویٹ کرتا ہے تو اس کو 1 منٹ میں نوکری ملتی ہے نا. I was like, that's not success at all. That is basically saying کہ مطلب you can do the same thing in 10 other ways. آپ یونیورسٹی بنا دو, آپ نے انکیوبیشن کیوں بنانی تھی؟ Obviously, again, I'm trying not to blame the management there. I just feel like NICs were not the requirement of Pakistan's time at the time. Exactly. It was an elite bubble جو کہ سلیکون ویلی کی لینگویج اٹھا کے یہاں پہ آ کے پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا جب لوگوں کو فنڈامنٹلز نہیں پتہ. تو بالکل ایگزیکٹلی اس میں بس تھوڑا سا یہ فائدہ ہوا کہ اویئرنیس بڑھ گئی انٹرپرینورشپ کی, اور کچھ لوگوں کو فائدہ ہو گیا. لیکن جو آپ نے بات کہی نا, تو ریئلی یو ہیو آرٹیکولیٹڈ ویری ویل. اگر انٹرپرینوریل سینٹر اور فیکلٹی کا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے نا 500-600 فیکلٹی ممبرس کا ہر یونیورسٹی میں, تو وہاں سے وہ ان کے کریکولم اور کانٹینٹ اور ذہن سازی, پھر ووکیشنل سینٹرز خاص طور پر جو ہمارے میٹرک کے بعد ان کا اگر وہاں پر اس میں بھی ہمیں کام کرنے کا موقع ملا ووکیشنلز کے ساتھ, ان دو جگہوں پر اگر کام کر دیا جاتا, اور پھر 10 سال کے بعد وہاں سے جو چیزیں جو اصل انٹرپرینورشپ ہے نا وہ VC کے پاس نہیں جائے گا, وہ بہت آخر میں جائے گا. اگر VC کے پاس آپ جلدی چلے جائیں گے نا, یو گو انٹو اے ویری ویشیس ٹریپ ایکچولی, اور وہ یو ہیو ٹو گو تھرو دا پین ایکچولی. یہ 7-8 سال کی پین ہے. یہ جو ہماری جتنی بھی کہانی ہے نا انٹرپرینورشپ کی, انٹرنیشنل بھی, سوائے سلیکون ویلی کی چند ایک, مطلب وہ انٹرپرینورشپ کو کنیکٹ کر دیا اسٹارٹ اپس کے ساتھ, اور اسٹارٹ اپس انہیرنٹلی دا ماڈل دیٹ واز امپورٹڈ انٹو پاکستان واز اے ہائی گروتھ ماڈل دیٹ واز سپوز ٹو 40x your investment in the next 5 years. The fact was Pakistan's ecosystem was not conducive. The damage that did to Pakistan, I'll be very honest, while I was graduating, NICs were sort of popping up as well, the Plan 9s and the NICs, and a lot of these people, because again they were translating the language that they were hearing from the West, they weren't part of that success story. So وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ یار میں بڑا تیز لڑکا ہے اور اس کے پاس ٹی شرٹ کا بزنس ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ٹی شرٹ کا بزنس کر کے نا میں 20,000 روپیہ لگا کے میں 2 لاکھ مہینے کما سکتا ہوں, تو وہ NIC والا بندہ کہتا ہے کہ کیا بیوقوفوں والی بات کر رہے ہو تم, یہ تو اسٹارٹ اپ تھوڑی ہے, تمہیں فوکس کرنا چاہیے, تم کوئی بڑی پروڈکٹ بناؤ جس کو تم $5 million ریز کرو اور $50 million کا بیچو. اچھا وہ بچہ جو 2 لاکھ کما سکتا تھا نا, وہ اس نے 2 لاکھ بھی نہیں کمایا اور اس نے 50 ملین تو ویسے ہی نہیں کمانے تھے, رائٹ. سو آپ نے پوری سمت بدل دی, جس میں جو بچہ ایکسپورٹ کا کام کر رہا تھا, جو بچہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہا تھا, جو بچہ مینوفیکچرنگ کا کام کر رہا تھا, اس میں بیکاز آف لیک آف اسکیل آپ نے اس کو یہ فیل کرایا کہ دیٹ از اے بیڈ بزنس, وچ آئی inherently disagree with. Exactly. The need of Pakistan is not a high growth startup. The need of Pakistan right now is hard industry, soft industry, services industry. It is computer like services exports, for example. IT company بنائے نا, product company اس وقت پاکستان سے نہیں بنا سکتے. Exactly. سو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی entrepreneurship کا جو ببل تھا وہ تھوڑا سا NICs کے تھرو غلط جگہ پر لے گیا, جہاں پہ بہت اسمارٹ بچے بہت اچھے بزنسز بنا سکتے تھے آن اے SME لیول. وہ انہوں نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ان ٹرائنگ ٹو پرسیو اے ڈریم دیٹ واز لاجسٹیکلی اینڈ اکنامکلی ناٹ پاسبل ان پاکستان. ایگزیکٹلی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اور وہ ونس اگین جو اویلیبل ریسورسز تھے نا, ان کو چھوڑ کر خواب کو پکڑیں گے. خواب تو دے گا نہیں آپ کو. میں نہیں, اگر میں بیپسن سے نہیں مجھے مل رہا تو ہم نے حسان پہ کام کر لیا, میرا برڈ ان ہینڈ تھا, تو اس کے اندر سے کوئی چیز نکل آئی نا کچھ عرصے بعد. تو یہ سائنس شورو, میں بات بھول گیا تھا, سائنس شورو اردو اور سندھی بول سکتا ہے, پڑھ نہیں سکتا. ہی کیم ٹو آور کورس, اس کے پاس 5 بھینسیں تھیں یا 25 ہو گئی, گدھا رکھ لیا ہے, گھوڑا ہے, بکریاں ہیں, دودھ بیچ رہا ہے, بہتر پریزنٹ کر رہا ہے, بہتر ڈیلیور کر رہا ہے, اور وہ واسکٹ پہن کر بھی آ جاتا ہے, اور وہ دھوتی بھی پہن لیتا ہے. تو وہ میرا وہ اگر 4 بندوں کو ہائر کر رہا ہے تو NIC ماڈل میں یہ انٹرپرینورشپ نہیں ہے. کازیشن ماڈل میں, اس کو ہم کازیشن ماڈل کہتے ہیں, اس کو بہت لو ویلیو کہتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, اگر پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ یہ کرنا شروع کر دیں انہیرنٹلی, تو دس از واٹ دا ڈفرنس US پیپل ڈو ایکچولی. US میں میں اخباریں بیچ رہا تھا, تو یہ اس میں کون سی برائی ہے, انہی سے تو چھوٹی چیزیں ایمرج ہوں گی. تو یہ ایک میجر I really appreciate that you
nail at the right place. Right. جی مجھے بتائیں کہ so 2022 was when you moved to GIFT. ایگزیکٹلی. اس میں بھی ایک سرپرائز یہ ہوا کہ آئی واز اپروچڈ بائی ڈاکٹر صاحب اگین, اور انہوں نے کہا کہ یار میرا بھی جو ہے نا ویژن بہت فوکس ہو گیا ہے. آئی وانٹ ٹو بی پیور 100% entrepreneurial. I'm really tired کہ ہمارے جو کریکلم ہے پاور پوائنٹ پریزنٹیشنس کے ٹیچرز موجود ہیں. میں چاہتا ہوں میری طرح کے بندے بناؤ, لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی میری بات, کیونکہ یہ PhDs ہیں, ماسٹرز ہیں, تو وہ میں اونر تو ہوں لیکن وہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہو پاتی ان سے. یہ پھر وہ فارمولاز اور میمورائزیشن, وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں ہو پاتا. تو وائی ڈونٹ یو کم اوور. سو دین آئی ریفلیکٹیڈ. تو اس ڈاکٹر صاحب کی اس انویٹیشن پر کہ یار وائی ڈونٹ وی میک اٹ این انٹرپرینیورل یونیورسٹی. میں نے لوگوں سے بات کی, ڈاکٹر ظہور ہمارے لمس کے VC رہے ہیں, ڈاکٹر اسد زمان, تو آل دے گاٹ ایکسائٹیڈ. کیونکہ اس وقت جو چیلنج یہ ہے کہ when I go into public sector universities, وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ all the resources and everything is for the vice chancellor. VC صاحب تشریف لائیں گے 2 کروڑ کی گاڑی میں, پیچھے ایک اور گاڑی آ رہی ہے. VC کا آفس از اے پیلس. جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں ان کے آفسز ریلیٹیولی چھوٹے ہیں, لیکن all the power and the grandeur and it focuses around the administration. جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ تو بچے. تو میں جب ملنے آیا تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا شاہد صاحب میں نے اپنا دفتر ختم کر دیا ہے. میں نے کہا کہ چیئرمین کا آفس یونیورسٹی میں نہیں ہوگا, میں جس دن اویلیبل ہوں گا جو جگہ خالی ہوگی نا میں بیٹھ جایا کروں گا. میں نے کہا واو. میں نے کہا ریکٹر کا آفس بھی پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے. مطلب میں کس کو دکھانا ہے, مطلب دس از ناٹ این انٹرپرینیورل یونیورسٹی. مطلب دس یونیورسٹی از فار دا اسٹوڈنٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی گاڑی بھی I don't want to come in front of the students. Why do I want to show? آپ کے لمس کے VC ارشد صاحب کا آپ نے ماشاء اللہ انٹرویو کیا. میں ان سے ملنے گیا تو میں اترنے لگا تو میں نے بیگ رک سیک اس کو پیچھے لٹکایا تو میرے ساتھ نہیں سر نیچے کر لیں. تو میں نے کہا یار یہی تو ہماری عزت ہے. تو میں نے دیکھا کہ لمس کے VC صاحب سائیکل پہ اور پیچھے انہوں نے بیگ لٹکایا ہوا ہے. تو میں ایسے VCs چاہیے. تو وہ دس از انٹرپرینیوریل. تو جب میں نے دیٹ از ایکچولی موٹیویٹڈ می کہ میں IB کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا زیادہ. IB کے پلیٹ فارم کو لیوریج کر کے ہم نے پورے پاکستان میں چلے گئے, پوری دنیا میں چلے گئے. 200 جرمن, آپ اکثر میکسیکو, کینیڈا, آسٹریلیا لوگ ہمارا کورس کرنے آتے رہے ہیں. وی ڈو اے کورس ان سمرس, انٹرنیشنل اسکول آف انٹرپرینیورشپ. ہمارا ماڈل اس کو ہم انٹرپرینیورشپ پلس کہتے ہیں. یہ سیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آ جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن IB کا جو BBMBA پروگرام ہے نا اور IB کی جو مین اسٹریم فیکلٹی ہے نا ان کا بائی ان نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ what do you think؟ ہاں جی, وہ اس لیے کہ جو ہمارے ٹاپ مینجمنٹ چینج ہوتی ہے, نئے VC آتے ہیں, پھر نئے VC آتے ہیں, اکثر اکانومسٹ آتے رہے, اور اس کے بعد وہ ہم ٹریڈیشنلی یونیلیور PNG ملٹی نیشنلس کو فیڈ کرتے رہے. تو وہ فیکلٹی کی اسی طرح ٹریننگ ہو چکی ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے ایکشن اورینٹڈ ہونا ہے, کیلکولیٹڈ رسک لینا ہے, اور میں گو گیٹر ہوں, یہ تو بڑا میجر مائنڈ شفٹ ہے. تو یہ کہنے سے کہ ایسا کر دو ہوتا ہی نہیں ہے. یہ لمز اور IBA کو اس میں سے گزارنا ان فیکلٹی ممبرس کو, وہ تو بہت شاندار کمرے میں بیٹھے ہیں. Do you think LUMS and IBA is stuck in a bubble where they don't create visionaries, they create corporate secretaries, they create a team of talent جو کہ مینجمنٹ بہت اچھا کر لے گی, but they're not creating the board members, they're not creating the businessman. اور لمس کا تو مجھے پتا ہے اٹس انہیرنٹلی اس کا ویژن اور پرپس ہی یہ تھا کہ وہ بیسیکلی انڈسٹری بلڈ دیٹ ٹو انشور کہ ان کے پاس ایک ایمپل سپلائی آف کوالٹی مینجمنٹ ورک فورس آتی رہے. بٹ وہاں پر دیر ان مے بی لائز دا فلا, جو کہ ان مینی ویز جب ہم IT کی بات کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو FAST is a very good university. I graduated from there as well. All of my siblings have graduated from there as well. But وہ یہی ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ وہاں پر they make coders, they make workers, they don't make leaders. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یونیورسٹی اچھی ہے یا بری ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈائریکشن اس یونیورسٹی کی کیا ہے, رائٹ.
and some of the smartest people I've spoken to have actually graduated from LUMS and IBA, so no doubt there. But in terms of the way that they approach problem solving, they'll always have that mindset of middle or maybe eventually higher management of a company, not the mindset of a business owner. بڑا فرق ہوتا ہے ان دونوں چیزوں میں. ایگزیکٹلی. اس کی ایک وجہ کہ میں آئی ول جسٹ بورو فرام ہنری منسبرگ. ہمارے استاد ہیں اور کمال کے آدمی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے مینیجرز ناٹ MBAs. وہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ از سم تھنگ وچ نو بزنس اسکول کین ٹیچ. مینجمنٹ سیکھنے کے لیے نا آپ کو اپنے ہیئرس کو گرے کرنا ہوگا اور آپ کو اس کانٹیکس میں کچھ عرصہ رہنا ہوگا. اور انہوں نے ایک ایکویشن لکھی ہے جس کو وہ کہتے ہیں کانفیڈنس مائنس کمپیٹنس از اکول ٹو ایروگنس. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بزنس اسکولس کے بارے میں ان پرٹیکولر اور باقی بھی ہم ایک ایسے کانفیڈنس کو شوٹ کراتے ہیں, کانفیڈنس کو ہائی کر دیتے ہیں. کانفیڈنس کس کو کہتے ہیں ان کے نزدیک؟ کانفیڈنس نزدیک بے تکان بولنا, جارگنس کا استعمال کرنا اور اس پرابلم کو ڈیفیکلٹ میتھمیٹیکل ماڈلز میں کنورٹ کر کے پریزنٹ کرنا. تو دس از دا کانفیڈنس شوٹ کر دیتے ہیں. کمپیٹنس مائنس کمپیٹنس کہتے ہیں. کمپیٹنس اس کو ملتی ہے جو فیلڈ میں رہتا ہے. یہ جو لوگ ہیں ہمیشہ بورڈ روم میں رہنا چاہتے ہیں. کانفیڈنس بہت ہائی ہے, کمپیٹنس لو ہے. اب وہ ہنری منسبرگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ جہاں سے بھی گریجویٹ ہوں گے US پاکستان ویئر ایور, یہ جہاں بھی جائیں گے نا یہ 2-3 سال سے زیادہ رہیں گے نہیں. کیوں نہیں رہیں گے؟ Can you just guess? They will not stay for more than 3 years, most of them. وہ کہتے ہیں بیکاز جہاں پر ان کی ایکسپرٹیز چیلنج ہونا شروع ہوگی وہاں they will be exposed. Right. And that's why to avoid that they try to bring class system in that company. Right. یہ اس بزنس اسکول کے لوگ ہیں. They will not merge with fast accountants. ان کو علیحدہ رکھیں گے, انجینئرس کو علیحدہ رکھیں گے. تو وہ بریڈ کرتی ہے ایروگنس. کانفیڈنس مائنس لو لیول آف کانفیڈنس بریڈز ایروگنس. دس از انٹرنیشنل فیم کے اوپر فیم کا پروفیسر ہے, کمال کا کام کیا ہے. تو آپ ذرا اگر ریفلیکٹ کیجیے گا آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو رہے گا. وہ کہتا ہونا کیا چاہیے کانفیڈنس پلس کمپیٹنس. اگر یہ صحیح کمپیٹنس ہے نا دے ول لیڈ ٹو ہیوملٹی. وہ عاجز ہو جائے گا بندہ. وہ آپ کے بعد I think I already agree. I think there are a lot of, again میں بار بار when I'm giving this opinion I'm not trying to paint the entire LUMS community in the same brush or the students as well, but this is my experience. Anecdotal evidence یہ suggest کرتا ہے کہ a lot of the LUMS kids that I've met what happens is کہ somehow وہ confidence جو ہے نا, جو جس کو آپ confidence کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ insecurity ہے. کہ they feel like their LUMS tag is worth more than their actual competence. And themselves, yeah. Than themselves. And so they will graduate and they will try to find the next tag. So they will try to find the Unilever and the P&G and the Anglos of the world because that is where they draw their power from, right? For a lot of other kids, they don't really care کہ they're driving their power from the value that they're producing, not from کہ یار I am a senior brand manager at Unilever. سر ہوں گے آپ سینئر برانڈ مینیجر, بٹ بتائیں کام کیا کر سکتے ہیں نا. ایگزیکٹلی رائٹ. سو یو ول فائنڈ اے لاٹ آف دس مڈل مینجمنٹ ہم بھی ڈیل کرتے ہیں. سم ٹائمز آپ کو CEO ملیں گے, پتہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ کوئی CEO تھے, وہ ایسے اتنے طریقے سے ملیں گے. اینڈ سم ٹائمز آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو مڈل مینجمنٹ میں ہوں گے اور وہ ایسے اوپر سے آئیں گے اور وہ آپ کو کمپیٹنس میں 5 منٹ بات کر کے آپ کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے جتنا کم کمپیٹنٹ ہے اتنا زیادہ وہ اگریسو آ رہا ہے کہ یار دیکھو میں بہت بڑی چیز ہوں, یو نیڈ ٹو ریسپیکٹ می. یو کانٹ, آئی تھنک یو کانٹ ڈیمانڈ ریسپیکٹ, یو کین ارن ریسپیکٹ. اور وہ آپ نے بڑی شروعلی اس کو وہ کیا. ہاؤ وڈ یو سے یو ڈوئنگ اٹ ڈفرنٹلی ایٹ گفٹ دین؟ ہاں جی, اس میں مطلب ظاہر ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک بگ کلیمس, اٹس اے لانگ جرنی, اٹ ٹیکس اے وائل. یہ بھی ہم نے سیکھا کہ 2-3 سال 10-12 سال ہمیں نا سائیکل ہے پورا. یو ہیو ٹو بی اٹس لائف لانگ جرنی اینڈ میکنگ این ایفرٹ. تو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو بی ویری ہمبل. اس میں لمس سے بھی بہت سیکھا ہے میں نے, مطلب آئی ریئلی تھینکفل ٹو دیم. Again, there is nothing wrong with LUMS. I think it's a remarkable institute is what they've achieved. It's just that they may be looking at a different direction. جو گفٹ میں ہم جو ہمارے چیئرمین صاحب کا جو ان کا ویژن ہے یا ان کا obsession ہے اور میرا اوور لیپ کیا, that's why I'm here, وہ یہ تھا کہ we have 8,000 students. ان کا یار اس میں انجینئرنگ کے بھی ہیں, کمپیوٹر سائنس کے بھی ہیں, سوشل سائنس کے بھی ہیں, انگلش کے بھی ہیں, اسلامیات کے بھی ہیں. why do we differentiate؟ یہ ٹاپ ڈگری ہے, یہ لو ہے. تو ہم نے ایک تو یہ کام کیا کہ every student will have to go 3 mindset courses. پہلا جو ہے اس کو کہتے ہیں entrepreneurial mindset course, کہ میں نے اپنی دنیا بنانی ہے. اگر مکڑی کا جالا, اگر ایک مکڑی
ہم ایک ویڈیو دکھاتے ہیں ان کو. ایک مکڑی ہے, ایک اسپائڈر, وہ اسپٹ کرتا ہے اور 25 میٹر تک اس کا اسپٹ جاتا ہے, برج بنتا ہے, وہ جالا بناتا ہے, وہ اس کا ایکو سسٹم بن جاتا ہے, کیڑے آتے ہیں ان کو کھاتا ہے. اور وہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو برڈ ان ہینڈ. پھر ہم ان کو بیور کی ویڈیو دکھاتے ہیں. بیور از این اینیمل وچ اس کے دانت گرو کرتے ہیں, کتے کے سائز کا ہوتا ہے. بیور اور مسز بیور مل کے, یہ ویجیٹیرین ہے, درخت گراتے ہیں, درخت کو آدھا کاٹتے ہیں, وہ ہوا کے زور سے گرتا ہے. یہ روزانہ 5-6 درخت گراتے ہیں. 4 سال میں گراتے گراتے یہ ڈیم بناتے ہیں. 3 میٹر گہرا ہوتا ہے. ان کے برڈ ان ہینڈ کیا ہیں, ان کے دانت, ان کی ٹیل, ان کی جا, میاں بیوی, بچوں کو انٹرنشپ کراتے ہیں. مڈ, پتھر, یہ ان کا ایکو سسٹم بن گیا. اس میں یہ گھر بناتے ہیں, لیونگ روم, فرسٹ فلور, گراؤنڈ فلور پر بیڈ روم, اور اس میں گھر بناتے ہیں. جب آبادی بڑھ جاتی ہے بچوں کو کہتے ہیں چلو بیٹا اپنی دنیا آپ پیدا کر. تو اینیمل انٹرپرینورشپ. تو ہم ان بچوں کو اس انٹرپرینورشپ کے کورس میں یہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر برڈ ان ہینڈ ایکسرسائزز جو ہم نے کراچی میں ایکسپیرینس کیا, جو ہم نے جرمنی اور ایفیکچویشن کے ماڈلس لے کر آئے, اس میں ڈالا. پھر اس میں جناب ہمیں یہ پتہ چلا کہ بچوں کو نا ہیوملٹی سکھانی پڑے گی. میں بیپسن میں تھا تو ایک دن وہاں پتہ چلا کہ ایک ایکسرسائز ہے گریو یارڈ ایکسرسائز. میں نے کہا واٹس دس؟ انہوں نے کہا ان کو نا مہینے میں ایک دن ہم گریو یارڈ لے جاتے ہیں. تو میں نے کہا وائی؟ تو ان کا اس لیے کہ ان میں نا ہیوملٹی پیدا کرنی ہے. تو وہاں ایک پروفیسر ہے ایڈورڈ ہیس, ڈارڈن میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار بیچلرز ان اکاؤنٹنگ اینڈ مارکیٹنگ اینڈ ٹیکنالوجی تو ہو ہی جائے گی. آئی وش دیر شوڈ بی این انڈر گریڈ ان ہیوملٹی اینڈ گریٹیٹیوڈ. میں نے کہا یار واو, یہ ہر اچھی چیز مجھے گورے سے کیوں مل رہی ہے یار؟ مطلب یہ مجھے پاکستان میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ یہ یہاں سے پتہ چلنا چاہیے تھا نا. ہم چیمپئن بنتے ہیں نا اسلام کے, تو مجھے جو اچھی چیزیں وہیں سے مل جاتی ہے, وہیں سے مل رہی ہے. کلیٹن کرسٹنسن جو ہارورڈ کا پروفیسر ہے, وہ کہتا ہے کہ یار MBA کو نا ایک کورس لازمی کر دو, پرپز آف لائف لازمی ہونا چاہیے. میں نے یہ فوت ہو گئے ہیں تو بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. وہ کہتے ہیں دا یارڈ اسٹک, یہ گورا کہہ رہا ہے, ہارورڈ کا پروفیسر, دی یارڈ اسٹک ود وچ گاڈ will measure your life is not dollars. The yardstick with which God will measure your life is how you helped others become a better human being. ان کی کتاب ہے How will you measure your life. وہ مجھے میرے گورے نے دی. میں نے کہا یار یہ تو ہمیں مسلمان کر رہے ہیں. پاس وہاں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو میں فیلوشپ پہ تھا, پوسٹ ڈاک کہہ لیں. تو وہاں پر یہ ہینری منسبرگ سے تعارف ہوا. تو آئی واز مائنڈ باگلنگ کہ یار یہ میں ری ڈسکور کر رہا ہوں, کانسیپچولی بھی, مینجمنٹ بھی, انٹرپرینورشپ بھی, اقبال بھی, یعنی وہ پوئٹری سے بھی وہاں سے مل رہا ہے. پھر ہمیں کسی نے کہا اشفاق احمد صاحب نے یہ لکھا ہے, اور اشفاق احمد کی ساری کتابیں ایفیکچویشن انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں. چھوٹے کام, ترقی کا ابلیسی ناچ, اٹس امیزنگ آرٹیکلس. پھر ہمیں پتہ چلا مختار مسعود کی کتابیں بھی یہی پروموٹ کر رہی ہیں. میرا اردو لٹریچر, پرشین پوئٹری بھری ہوئی ہے اس سے, اور مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. تو وہ بات چلی تھی گفٹ میں, انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کا کورس. اس کے اندر 3 کریڈٹ آورز میں آپ نے بغیر پیسے کے کچھ کام کرنا ہے, ویلیو ایڈ کرنا ہے. سلائی, کڑھائی, طوطے, پرندے, گاڑی, ڈیزائننگ, موٹر سائیکل, کیک, ڈو سم تھنگ وداؤٹ باروئنگ اینی تھنگ فرام اینی. پیسے تو لینا, اپنے امی ابو کو انگیج کر سکتے ہو. پھر دوسرا کورس ہے ہمارا 3 کریڈٹ آور کا سروس مائنڈ سیٹ. وہ ہمارے چیئرمین صاحب کا آئیڈیا تھا. ہی وینٹ ٹو کینیڈا, اور ڈار صاحب نے کہا کہ یار یہ بچے جو ہے نا والنٹیئر بڑا کرتے ہیں. ہمارا جو 3 کریڈٹ آور کا کورس ہے نا, اس کے اندر یو ہیو ٹو اسپینڈ ٹائم ود یور گرینڈ ماں. دادا دادی کے پاس ٹائم اسپینڈ کرنا ہے آپ نے اس سیمسٹر میں 25-30 گھنٹے گزارنے ہیں. آپ نے جناب اپنی امی کے ساتھ کپڑے دھونے, برتن دھونے, آٹا گوندنا ہے, بوائے اور گرل ارریلیونٹ واٹ یو آر, بیتھ روم صاف کرنا ہے, صبح اٹھ کر چادر. اس کی ایک بزنس سروس کینوس ماڈل ہے ہمارا. اس کے بعد آپ نے گھر میں کچن گارڈننگ کرنی ہے, آپ نے اپنی واٹر کنزرویشن کرنی ہے, اتنے پانی سے وضو کرنا ہے, کوارٹر آف گلاس. اور آپ نے ایک ہاسپٹل میں جا کر کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنی ہے, گفٹ دے کر آنا ہے. اور آپ نے اگر کوئی جنازہ ہوگا اس کو پڑھنا ہے, اور اگر آپ کے یہاں کوئی ڈیتھ ہوگی تو ٹرائی ٹو گیو ہیم اے بیتھ. گریو یارڈ ایکسرسائز, یہ ایک پوری کینوس ہے جس میں کوئی 30-40 پوائنٹس ہیں. اور اراؤنڈ 1000 پیپل ڈڈ دس, اینڈ آلموسٹ 90% ڈڈ آل آف دوز تھنگس. اور اس سے ہمارے پیرنٹس نے کہا کہ یہ جب سے کورس شروع ہوا ہے نا تو ہمارا گھر بہتر ہو گیا, میرے دوست بن گئے. یہ میرا بیٹی نا علیحدہ رہتے تھے. ریلیشن شپس,
the second mindset. The third mindset course manners का है کہ آپ نے سوسائٹی میں جانا ہے, دفتر میں جانا ہے, کاروبار میں جانا ہے, سلام کیسے کرنا ہے, کپڑے کون سے پہننے. تو یہ 9 credit hours. مجھے ایک بات بتائیں اس میں, what does the HEC say about it? What I do know for a fact is کہ HEC has a weird regulatory system when it comes to higher education, and are these credit hours validated by the HEC? Because we have اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو quantify کر لیں, اس کو میجر کر لیں, کوئی ایکسرسائزز, کوئی ایویلویشن کرائٹیریا, تو الحمدللہ اٹس ویری انٹرسٹنگ. اور یہ ایسے کورسز ہیں کہ وہ بچے, اور یہ سارے بچے کرتے ہیں, ایوری کڈ who comes everybody has to do in any program will have to do کیونکہ ابھی 1 سال ہوا ہے, تو I see a major change in that. یعنی when you see even as a rector I'm not supposed to teach actually, لیکن چونکہ you see I'm teaching 3-4 courses, اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے فیکلٹی ڈیولپ ہو رہی ہے نا, تو ہر بچے کو ہم نے تقریباً اسپائڈر کی, اور یہ ویڈیوز 100 ویڈیوز اکٹھی کی ہوئی ہیں. ان بچوں کو اینیمل لور بنا رہے ہیں, نیچر لور بنا رہے ہیں, گرینڈ پا لور بنا رہے ہیں. And how many kids are there now in the university? We have 8,000. On average ایک بیچ کتنے کا ہوتا ہے? 2,000 کا ہوتا ہے. You joined since 2022. جی, it's almost like 14-15 months. اور اس کے بعد سے یہ شفٹس آئی ہیں ساری؟ ہاں جی, یہ سوشل انٹرپرینورشپ کا اسٹرکچر موجود تھا, لیکن اس میں انٹرپرینور مائنڈ سیٹ, ایفیکچویشن تھیوری جب ڈالا ہے نا, تو طاقت پیدا ہو جاتی ہے. ہر آدمی کہتا ہے میں کر سکتا ہوں. ہاں, ایک جیسیکا کاکس کی ویڈیو دکھاتے ہیں, وہ بازوں کے بغیر پیدا ہوئی. جو بازوں کے بغیر وہ سائیکل کیسے چلائے, وہ جہاز اڑاتی ہے. تو اب یہ ہمارے اس ایکسرسائزز ہیں نا ایسی, تو کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز ہی نہیں رہ جاتا. ہمارے کورس میں کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دے ہیو ٹو ڈو سم اینڈ دے ڈو اٹ. ہمارے بچے بہت شاندار ہیں, ان کو صرف محبت, دے وانٹ رسپیکٹ, دے وانٹ ٹو ٹاک ان دا لینگویج, they want to be respected. I wish I could show you the pictures, and I wish you time comes. یعنی اگر کلاس میں جاتے کہتے ہیں السلام علیکم, گڈ مارننگ, تو ہائی انرجی کی آواز آتی ہے. تو میں بھی نہیں رہ سکتا, میرے ٹیچرز بھی تیزی سے ڈیولپ کر رہے ہیں. وی ہیو 250 فیکلٹی ممبرس. تو ہمارے چیئرمین صاحب خود ٹائم لگا رہے ہیں. ایک کمپنی کا چیئرمین وہ ایک فیکلٹی ممبر کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. ہمارے بزنس سینٹر فار انٹرپرینور بزنس, یعنی ایک ہمارا جو تیسرا 3 credit hour کا کورس ہے, اس کے بعد وہ ہوگا کہ یہ اپنے پروڈکٹس کو جو فیشن ڈیزائن کے ہیں, جو سائیکالوجی کے ہیں, یا کمیونیکیشن کے ہیں, یا نیوٹریشن کے ہیں, وہ اپنے پروڈکٹس بنائیں گے اور وہیں سیل کریں گے. تو ایک مارکیٹ بنا دی گئی ہے. It's just going to start. تو every student will have an opportunity to showcase and sell it. تو وہ ابھی ہم نے 400 بچوں نے ہمارے یہ کورس کیا ہے انٹرپرینور مائنڈ سیٹ کا. They made around 7.5 million. تو وہ چھوٹا چھوٹا, کچھ نے 50,000, 20,000, 15,000. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملینز پتہ نہیں کب بنیں گے, بٹ وائی آر وی ویٹنگ فار دیٹ؟ لیٹس میک دیم فیل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہمارے اس بچے کو جو انٹرپرینور مائنڈ سیٹ اور سروس مائنڈ سیٹ اور مینرس مائنڈ سیٹ کا کورس کر لینا, اس کو کسی بھی BBA کے گریجویٹ سے ملا دیں. یہ جناب یہ کانفیڈنٹ ہوگا, یہ اس کی باڈی لینگویج, اس کی بدن بولی بولے گی کہ یہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ میرا ڈریم ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کیپ اٹ ایز گفٹ. مائی ویژن از ٹو ہیلپ اینڈ فیسیلیٹیٹ پیپل. ابھی ہماری انٹرنیشنل ورک شاپ ہوئی ہے گفٹ میں. 100 faculty members from Turbat, Guvada to Kashmir, they came there. We were sharing and learning. People from, you see, all over the country, they were there, alhamdulillah. گجرانوالہ پہنچ گئے. تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کے اوپر کام کریں. Makes sense. Shaista, I'm going to wrap this up. We're at the 1 hour 45 minute mark. But I was fairly surprised. I very differently planned ki the conversation. But I was fairly surprised that you're doing this sort of work in Gujranwala, generally Pakistan mein. A lot of the sort of innovative work tends to happen across KLI, کراچی, لاہور, اسلام آباد, اور سیکنڈ ٹیئر سٹیز بڑے افینڈ ہو جاتے ہیں گجرانوالہ والے جب میں سیکنڈ ٹیئر بولتا ہوں, لیکن مین اسٹریم نہیں ہے. تو وہ جنرلی آر فالوئنگ رادر دین ایکچولی innovating, and it's interesting to see because what you're saying right now I haven't seen anywhere else happening in Pakistan, and so definitely it'll be very interesting to see once this lot graduates and begins to bring in results. Thank you so much for coming in and sharing all that insight. I'm going to ask you one last question that I ask all of my guests, if you could share your thoughts on it.
How do you see Pakistan 27 years from now, knowing what you know now, seeing what you've seen? You stayed in Thailand, you stayed in Germany, you've traveled across Europe and Asia, and obviously US as well. So based on all of what you've learned around the world, how do you see Pakistan 27 years from now? So I think جو میرا جو لینس ہے, اگر میں causal lens use کرتا تو ڈفرینٹ آنسر ہوتا. وین آئی یوز دا افیکچوئل لینس, دی لینس آف اقبال اینڈ خودی اینڈ دی انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کہتا ہے نا, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے, سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی. سر آدم کہتے ہیں کہ سیکرٹ آف ہیومن بینگ از جو آپ وش کرتے ہو نا وہ ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک میرا جو ایکسپیرینس ہے, جو مجھے موٹیویشن مل رہی ہے, جو مطلب وی ہیڈ اے آپشن ٹو اسٹے ان یونائٹڈ اسٹیٹس. آئی کوڈ ہیو اسٹیڈ ان جرمنی اینڈ مائی فادر کوڈ ہیو اسٹیڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس 1975. اگرچہ تھوڑا سا ٹربولنٹ ہے اور انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے کبھی کبھی, لیکن آئی تھنک جب ان نوجوانوں سے ہم بات کرتے ہیں, ایک عام آدمی سے, تو آئی تھنک کہ اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر لیں, پاکستان کے فیکلٹی ممبرس اور اسکولوں کالجوں کے یونیورسٹی کے ٹیچرس تھوڑی سی ہمت کر لیں اور یا انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کہہ لیں, اس کو کوئی اور نام دے دیں. بعض دفعہ انٹرپرینور سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور ایک ماں بھی انٹرپرینور ہے, وہ ایک ڈرائیور بھی انٹرپرینور ہے, آپ کا چائے پلانے والا بھی انٹرپرینور ہے, انٹرپرینور ہے. تو میرا یہ گمان ہے کہ وی ول بی ڈفرنٹ. اٹ کین بی اے میٹر آف فیو ایئرز ایکچولی, کیونکہ یہ جو خودی میں ڈوب کر عزم و ہمت والوں نے اس آب جو سے کیے بہرے بے کراں پیدا. اقبال کہتا ہے کہ تین چیزیں, خودی, یور نوئنگ یور سیلف, ڈٹرمینیشن اینڈ کریج. آبجو کہتے ہیں چھوٹی ندی سے سمندر بنایا جا سکتا ہے. تو اگرچہ اس آل اگینسٹ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے, لیکن جو میری انرجی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اینڈ اف یو سی می ورکنگ دیئر ان مائی یونیورسٹی, الحمدللہ وہ انرجی آتی ہے ان بچوں نوجوانوں سے انٹریکٹ کرتے ہوئے. تو ہمیں تو ہوپ ہے اس امید کے ساتھ کہ اگر ہم چینج ہو گئے, فیکلٹی اسٹوڈنٹس چینج ہو گئے, تو وی کین انفلوئنس آور پولیٹیشنز, انفلوئنس آور بیوروکریسی, ایڈمنسٹریشن. ہم کر سکتے ہیں انفلوئنس, ہمیں ان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا. میں سولوشن لے کر آؤں گا, میرے پاس سولوشن ہے, پولیس کے لیے بھی سولوشن ہے, میرے پاس انوائرمنٹ کا بھی سولوشن ہے. ہر بندے کے اندر وہ گاڈ گفٹڈ کیپیبلٹی ہے. تو ہم جو آخری چیز, جو کوشش, جو انرجی دے رہی ہے نا, ہم ہر بچے کو گفٹ کے سیلف سسٹینیبل بنانا چاہ رہے ہیں. فوڈ میں, کچن گارڈننگ پہ, اپنی ہیلتھ, اینٹی بایوٹک شوڈ بی دا لاسٹ تھنگ گوئنگ ان ٹو یو. آئل سے بچو, دیسی کے اوپر آ جاؤ, ہیلتھی ایکسرسائز کرو, ریلیشن شپ امی ابو بہن بھائیوں سے اسٹرانگسٹ کر لو, اور سولر کے اوپر شفٹ ہو جاؤ, ونڈ کے اوپر شفٹ ہو جاؤ. میری ڈپینڈنس نہ رہے. یہ ہمارے انٹرپرینیورل ایس مائنڈ سیٹ کے اندر بچوں کو اس کے اوپر تیار کر رہے ہیں. یعنی گھر کی چھت کے اوپر آپ نے فوڈ کا انتظام کر سکتے ہیں. ابھی ہم بچوں سے کہا کہ رین واٹر کو کیپچر کر لو. دس از انٹرپرینیورشپ. تو میرا خیال ہے کہ اس انٹرپرینیورل مائنڈ سیٹ کے اوپر پورے نیشن کو اگر لے آئیں گے نا, تو ہماری ڈپینڈنس پانی, بجلی, گیس پر انڈیجنس ہو سکتی ہے. دس از انٹرپرینیوریل. اس کو ہم کہتے ہیں E+ ماڈل, دی انٹرپرینیوریل پلس ماڈل, جو ایک قدم آگے جاتا ہے. ہم پوری دنیا کے خیر خواہ ہیں. مجھے US کی بھی فکر ہونی چاہیے, جرمنی کی بھی جو بلوٹ کر رہا ہے. مجھے تھوڑی جگہ پر رہنا, میں بھی کیوبا سے ہو کر آیا, 1.5 مرلے کے گھر میں نے دیکھا ہے. پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو 1 مرلے میں رہ رہے ہیں. دے کین افورڈ. یہاں پر اسلام آباد میں نے گھر وزٹ کیا, وہ اپنے واٹر کو کنزرو کر رہے ہیں. وہ ایک صاحب ہیں, وہ کپڑے استری نہیں کر رہے, 4 جوڑے کپڑے کو لٹکاتے ہیں, وہ خود استری ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ بھی ہمارے کورس میں شامل ہو گیا ہے. میری کاسٹ کم ہو جائے, میری وش لسٹ کو ڈاؤن کر دیں, میں کریٹیو بن جاؤں, ویلیو ایڈ کر سکوں. تو اگر ہم اس طرح کے چند لاکھ لوگوں کو تیار کر دینا, تو وہ ہیلپ کر دیں گے. جہاں ارد گرد ہماری بیوروکریسی, مینجمنٹ ادھر چلے جائیں گے, تو وہ ان کو انفلوئنس کر دیں گے. Makes sense. Sir, thank you so much for coming in and sharing all that insight. And for all of you guys, thank you so much for watching. اگر آپ کے ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. یوٹیوب والے لائک کا بٹن دبائیں گے, انگیجمنٹ بڑھے گی, زیادہ لوگوں تک کنورسیشن پہنچے گی. آڈیو پلیٹ فارم میں سبسکرائب کا بٹن دبائیں گے, آنے والے ایپیسوڈس کی آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گی. نیچے دی گئی ہوئی لنک کے اوپر کلک کر کے اوورسیز پاکستانیز کین ہیلپ سپورٹ دا چینل اف یو لائک ٹو ریمین independent for as long as possible. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.